السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المبتدئ خلقہ بالانعام المتفضل علی عبادہ بالاحسان لہ الحمد کلہ فی البکور والآصال وفی کل حین وآن احمدہ حق حمدہ لا احصی ثناء علیہ کما هو اثنى علی نفسہ۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوق پر پہل کرتے ہوئے انعام فرماتا ہے اور احسان کے ساتھ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے۔ اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے۔ صبح اور شام کو، ہر وقت اور ہر لمحے میں اس کی ایسی حمد بیان کرتی ہوں کہ جس سے حمد کا حق ادا ہو، اور میں اس تعریف کو شمار کرنے کی طاقت نہیں پاتی۔ اس کی وہی شان ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ 28واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی۔ وہ کون عورت تھی؟ وہ کیا بات کر رہی تھی؟ یہ خاتون جن کے معاملے میں یہ آیات نازل ہوئی، یہ قبیلہ خزرج کی خولہ بنت ثعلبہ تھی۔ ان کے شوہر اوس بن صامت انصاری قبیلہ اوس کے سردار حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی تھے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان صحابیہ کی فریاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سنی گئی، اور پھر یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے صحابہ میں ان خاتون کو بہت خاص قدر و منزلت حاصل ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کچھ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت ملی، اس نے ان کو روک دیا۔ آپ رک گئے، سر جھکا کر دیر تک اس کی بات سنتے رہے، جب تک اس نے بات ختم نہ کر لی۔ آپ کھڑے رہے۔ ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر تک روکے رکھا؟ فرمایا، جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی۔ اللہ کی قسم، اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات پر اس سے معذرت کر لیتا۔ تو اس سے ایک طرف تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، صرف مردوں کی نہیں سنتا، عورتوں کی بھی سنتا ہے، اور پھر خاص طور پر جس پر ظلم ہوا ہو۔ لیکن ہم عموماً اللہ کو نہیں سناتے، اللہ سے فریاد نہیں کرتے، اللہ سے مدد نہیں مانگتے، بلکہ اپنے مسائل انسانوں کو بتا کر زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اصل مشکل یہ ہوئی تھی کہ ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا تھا۔ زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو کہنا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، یا تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی ایک طرح سے آج کے بعد میں تم سے تعلق نہیں رکھوں گا۔ دور جاہلیت میں طلاق دینے کا یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ تو اب چونکہ ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بار بار عرض کر رہی تھی کہ اگر ہم دونوں میں جدائی ہو گئی تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گی، میرے بچے تباہ ہو جائیں گے۔ تو عین اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اس معاملے میں احکامات نازل کر دیے گئے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کی ہلکی آواز اور دور کی آواز اور آرام سے کی ہوئی بات اور رو دھو کر کی ہوئی بات سبھی سنتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی بات سنتا ہے۔ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہی تھی اور اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی۔ میں نے اس کی باتیں نہیں سنی، میں نہیں سن سکتی تھی وہ کیا کہہ رہی، لیکن اللہ نے آسمانوں پر اس کی بات سن لی۔ سبحان اللہ، یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کو چپ کے بھی پکارتے ہیں تو وہ چپ کے والی آواز بھی سن لیتا ہے، کیونکہ وہ السمیع ہے۔ مخلوق کی آوازیں اس پر خلط ملط نہیں ہوتی، ہلکی سے ہلکی آواز بھی سن لیتا ہے۔ ایک کو سننا دوسرے کی بات سننے سے مشغول نہیں کرتا، اور نہ ہی مختلف سوالات اور مطالبات اس کو کسی مغالطے میں ڈالتے ہیں، اور نہ ہی کثرت سے سوال کرنے والے اور کثرت سے اللہ کو پکارنے والے اللہ تعالیٰ کو بیزار کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی باتوں سے بیزار نہیں ہوتا۔ یعنی سننے کے معاملے میں جتنی کمزوریاں ہم میں ہیں، ان میں سے کوئی کمزوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر چلنے والی چیونٹی کے قدموں کی آہٹ تک کو سنتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مخفی چیزوں کو سنتا ہے۔ سانس کے نکلنے سے آمد و رفت سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی سنتا ہے، جو خود انسان نہیں سن سکتا۔ لہٰذا ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھنی چاہیے۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس،
یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعا اس عاجزی کے ساتھ کریں کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اپنی قوت کی کمزوری اور ہیلے کی کمی اور لوگوں کے پاس حقیر ہونے کی شکایت کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے بارے میں دعا کریں جس کی آپ کو کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے. انشاءاللہ اللہ دعائیں سننے والا ہے. الذین یظاہرون منکم، تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، اور بلا شبہ وہ ایک ناپسندیدہ بات اور جھوٹ کہتے ہیں. بے شک اللہ یقیناً بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. یعنی تمہارے یہ کہنے سے کہ تمہاری بیوی ماں ہے، ماں نہیں بن جاتی. ماں تو ماں ہوتی ہے اور بیوی بیوی ہوتی ہے، لہٰذا یہ بات بالکل جھوٹ ہے. اسلام سے پہلے زہار کے نتیجے میں میاں بیوی ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جایا کرتے تھے اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، لیکن یہاں پر اس کا کفارہ بتایا گیا اور واپسی کا راستہ نکال دیا گیا. اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر جو انہوں نے کہا اس سے رجوع کر لیتے ہیں تو ایک گردن آزاد کریں اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. یہ وہ بات ہے جس کی تم نصیحت کیے جاتے ہو، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. یعنی زہار سے رجوع کی اجازت ہے، لیکن اس وقت جب کہ اس کا کفارہ دے دیا گیا ہو. اور کفارہ ان آیات میں بتا دیا گیا ہے کہ اس کے لیے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر جیسے آج کل غلام نہیں ہوتے تو 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے جائیں. اور اگر کوئی شخص بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے روزے بھی نہ رکھ سکے تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اس سے اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. کفارہ ادا کرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں، اس سے پہلے کسی بھی قسم کا تعلق حلال نہیں ہوتا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف منہ سے نکلی ہوئی ایک بات ہے زہار، غصے میں کہی ہوئی ایک بات ہے، لیکن اس بات سے رجوع کرنے کے لیے صرف یہ نہیں کہ I'm sorry، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا یہ مقصد نہیں تھا اور بات ختم نہیں، اس کے لیے پہلے کفارہ دینا ہوگا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر جو کوئی غلام نہ پائے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. پھر جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یہاں پر خوبی تو کا لفظ آیا ہے کہ وہ ذلیل کر دیے گئے، یعنی گویا کہ یہ ہو گیا، جبکہ آئندہ آنے والے واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مشرکین بدر کے دن ذلیل کر دیے جائیں گے. اور ایسے ہی ہوا کہ وہ ان میں سے بہت سے مارے گئے اور بہت سے قید ہوئے، مسلمان ان پر غالب رہے، لیکن اس بات کو پہلے ہی بتا دیا گیا. یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ اور رسول کی مخالفت دنیا میں دل کی بیماریاں اور آخرت میں اللہ کا عذاب دیتی ہیں اور ہلاکت کا باعث بنتی ہیں اور جنت سے محرومی کا باعث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو یقیناً اس نے انکار کیا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، اس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور جو انہوں نے عمل کیے تھے وہ انہیں ان کے بارے میں بتائے گا. اللہ نے اسے شمار کر رکھا ہے جبکہ یہ اسے بھول چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی اللہ نے انسان کے تمام اعمال کو گن کر رکھا ہوا ہے، کوئی ایک چیز بھی ان میں سے چھوٹی ہوئی نہیں. انسان کو یاد نہیں ہوتا کہ وہ کیا کچھ کہہ چکا ہے، کیا کچھ کر چکا ہے، لیکن کل قیامت کے دن وہ سب کچھ انسان اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہوا پائے گا. لہٰذا ہر ایسے عمل سے بچنا چاہیے جو قیامت کے دن ہمارے لیے غم کا باعث ہو، حسرت کا باعث ہو کہ کاش میں اپنی زبان سے یہ بات نہ نکالتی. اب دیکھیں کہ کس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے. یعنی زہار بھی تو ایک بات ہے، اور پھر انسان بعض اوقات اپنی باتوں کی وجہ سے پکڑ میں آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. 3 لوگوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی. سرگوشی ہوتی ہے چپکے چپکے بات کرنا، وسپر کرنا، مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے. اور نہ 5 کی مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں یہ ہوں. پھر قیامت کے دن
وہ انہیں بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں تعداد جو ہے بطور مثال بیان کی گئی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اگر اس سے کم تعداد ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پھر اللہ نہیں سنتا، نہیں، انسان اپنے دل میں بھی جو باتیں کر رہا ہوتا ہے، سیلف ٹاک جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہوتا ہے۔ کوئی شخص کہیں بھی اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، لہٰذا انسان کو سرگوشیاں کرتے ہوئے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ یعنی زور سے کہی ہوئی بات تو لکھی جاتی ہی ہے، لیکن سرگوشیاں بھی لکھی جاتی ہیں، اور سرگوشی کا ویسے بھی ہمیں مینرز بتائے گئے کہ چپ کے کانوں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر محفل کے اندر، کیونکہ دوسروں کو سسپینس ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں بات نہ کر رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 شخص موجود ہوں تو ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، یعنی اس کو اکیلا نہ چھوڑ دیں، یہ اس کو غمگین کرے گی بات۔ اتنا زیادہ احساس کرنے کے لیے کہا گیا، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کی کوئی ضروری بات ہو، لیکن پھر بھی منع کر دیا گیا۔ ہاں، اگر 4 ہوں اور 2 کو کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے تو وہ 2 کر لیں اور 2 وہ بھی کر لیں گے کوئی بات۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس شخص نے کسی ایسی جماعت کی گفتگو سننے کی کوشش کی جو اسے ناپسند کرتے ہیں تو اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی سرگوشیاں کر رہا ہے تو کان مت لگائیں کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، میں ذرا سنوں تو صحیح۔ اور جو کوئی جھوٹ موٹ خواب دیکھنے کی بات کرے اس کو جو کے دانے میں گرہ لگانے پہ مجبور کیا جائے گا، جو کہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہوگا۔ یعنی دانے کے اندر تو گرہ کیسے لگے، وہ تو ہاتھ ہی نہیں آتا۔ آپ دیکھیں کہ سرگوشی بس پر چھوٹی سی چیز ہے، ہمارے دین نے اس پر بھی ہمیں تعلیم دی ہے، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا دین کس قدر مہذب دین ہے اور کتنا ہمیں اچھے مینر سکھاتا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو سرگوشی کرنے سے روکے گئے تھے، پھر وہ دوبارہ وہی کرتے ہیں جس سے وہ روکے گئے تھے، اور وہ گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کرتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور یہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر سزا کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں، انہیں جہنم ہی کافی ہے جس میں وہ جلیں گے، بس وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ مدینہ کے یہود اور منافقین جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے تو باہم سر جوڑ کے سرگوشیاں کرتے تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ شاید یہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، اور اس طرح وہ ان کو غمگین کرتے تھے۔ تو اس خاص طور پر کہا گیا کہ ایسی سرگوشیاں جو گناہ کی بات پر مشتمل ہوں، زیادتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات پر، تو یہ تو اور بھی بری ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم باہم سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی مت کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی، یعنی اگر سرگوشی کرنی ہی پڑے تو تقوی کی بات کی، کوئی اچھی بات کی، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی جب کسی مسلمان کے ساتھ آپ بیٹھیں، کسی موضوع پر گفتگو کریں تو ایسی گفتگو ہونی چاہیے کہ جس سے دوسرے کا ایمان بڑھے، نہ کہ اس کا حوصلہ ٹوٹے، نہ کہ اس کے اندر پریشانیوں میں اضافہ ہو، اور اگر چپکے سے بھی بات کرنی ہو تو اس میں بھی نیکی اور تقوی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ بے شک سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں غمگین کرے، یہ ہے شیطان کا مقصد، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ غم کا علاج توکل میں ہے، یہ بات رٹ لیں، پکی کر لیں اپنے دل میں۔ جب بھی غم آئے فوراً سوچیں نہیں میرا رب ہے نا، وہ میری مدد کرے گا، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، میں اس کا بندہ ہوں، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھے رزق دے رہا ہے، وہی میری سب بگڑی بنانے والا ہے۔ تو غم کا علاج توکل میں ہے۔ جب غم ہو تو آپ سوچیں کہ میرا توکل کس درجے پہ ہے، تو ایسے کام کریں کہ جس سے آپ کا توکل بڑھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی کر دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کر دے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جو علم دیے گئے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اس میں مسلمانوں کو مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ مجلس کا لفظ عام ہے جو ہر اس مجلس کو شامل ہے جس میں مسلمان خیر اور اجر کے حصول کے لیے جمع ہوں، جیسے کوئی واعظ و نصیحت کی مجلس ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، یا پھر درس و تدریس کی کوئی مجلس ہو، کہ اس مجلس کا دائرہ وسیع رکھو تاکہ بعد میں آنے والے بھی بیٹھ سکیں، یعنی اتنی جگہ بناؤ کہ لوگوں کو آ کے پریشانی نہ ہو، اس کا دائرہ تنگ نہ کرو، اور آنے والے کو کھڑا نہ چھوڑ دو یا واپس نہ چلا جائے وہ،
تو جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فراخی کرے گا، دنیا میں بھی وسعتیں دے گا، قبر میں فراخ کر دے گا، تمہارے دلوں میں کشادگی پیدا کر دے گا، دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان کر دے گا۔ اور اسی طرح کسی مجلس میں جا کر کسی بیٹھے ہوئے انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تم اٹھ جاؤ، میں تمہاری جگہ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ جہاں جگہ ملے وہاں انسان کو بیٹھ جانا چاہیے، راستوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ راستے میں بیٹھنے سے دوسروں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی کی گردن پھلانگ کے آگے نہیں جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اس شخص کو خاص طور پر جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آ رہا تھا، بیٹھ جاؤ، تم نے اذیت دی۔ دیکھیں نا، آپ جب آپ بیٹھے ہو توجہ سے خطبہ سن رہے ہو، پیچھے سے کوئی آئے اور پھلانگ کے آپ کو آگے جائے تو کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ اور پھر دوسرا اس آیت میں یہ کہا گیا کہ جب ضرورت کے تحت تمہیں اٹھنے کو کہا جائے تو اٹھ جاؤ، یعنی بعض اوقات کوئی رستے میں بیٹھ جاتا ہے، یہ کسی ایسی جگہ بیٹھ جاتا ہے جہاں اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی آ کے اٹھائے کہ آپ ذرا یہاں سے موو کر جائیں، تو مائنڈ نہ کرو، اور اس سے تمہاری کوئی بے عزتی نہیں ہوتی، نہ تمہارے درجے میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ درجات تو ایمان سے بڑھتے ہیں، اور والذین اوتوا العلم درجات، وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یعنی اگر تم درجوں کی بلندی چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ علم حاصل کرو، جو دنیا میں بھی تمہارے درجات بلند کرے گا، عزت کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت میں بھی درجات اس سے بلند ہوں گے۔ تو پھر علم کی اہمیت اور فضیلت کی بات پتہ چلتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے سرگوشی کرنے لگو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ پیش کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ پھر اگر تم نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس حکم دینے کی وجہ یہ تھی کہ ہر مسلمان چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں بات کرے، اور اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی، کیونکہ اس طرح لوگوں کی الگ الگ باتیں سننے میں بہت سا وقت چلا جاتا تھا، اور دوسرے مسلمان جو ضرورت مند ہوتے تھے وہ تکلیف محسوس کرتے تھے۔ تو اس لیے اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ اب اگر تم نے بات کرنی ہے تو اس سے پہلے صدقہ کرو۔ لیکن یہ حکم پھر بعد میں منسوخ بھی ہو گیا۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات دینے سے ڈر گئے؟ کیونکہ جس چیز میں پیسے انوالو ہو جائیں وہ پھر انسان بڑی احتیاط سے کرتا ہے۔ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ تم پر مہربان ہوا تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اللہ کو تمہارے سارے اعمال کی خبر ہے۔ تو یہ حکم استحباباً تھا اور شاق بھی تھا مسلمانوں کے لیے، تو جلد منسوخ ہو گیا، اور صدقے کا بدل فرائض کی ادائیگی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم کو دوست بنایا جس پر اللہ غضبناک ہوا؟ یہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، اور یہ جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ یہ جانتے ہیں۔ قرآن کی روح سے ہم جانتے ہیں کہ یہود پر اللہ کا غضب ہوا تھا، اور اشارہ منافقین کی طرف کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ ان سے دوستی رکھتے ہیں۔ اور اسلام میں دوستی کے آداب کیا ہیں؟ کہ انسان نیک شخص سے دوستی کرے، ایمان والوں سے دوستی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، یعنی زیادہ دیر مت بیٹھو کسی ایسے شخص کے پاس جس کے اندر ایمان نہ ہو، اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے، یعنی تمہارا مال جو ہے جب وہ کوئی نیک انسان کھائے گا، یعنی کوئی متقی انسان تمہارا کھانا کھائے گا، آپ اس کو بلاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو وہ کھائے گا اس کے جسم کا حصہ بنے گا، اس سے جو نیکی کا کام کرے گا، نماز پڑھے گا یا کوئی اور کام کرے گا تو اس میں تمہارا حصہ پڑ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی برا آدمی تمہارا کھانا کھا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ جو برائی کرے گا اس میں تمہارا حصہ ہو جائے گا۔ تو اثرات کہاں تک جاتے ہیں ایک چھوٹے چھوٹے عمل کے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے فرما رہے تھے ایک مرتبہ، آگاہ رہو، بے شک میرے والد کی اولاد یعنی فلاں خاندان والے میرے دوست نہیں، بلکہ میرا دوست اللہ ہے اور نیک مومن ہے۔ یعنی مومنوں کو نیک مومنوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی منافقین کے لیے۔ یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈال بنا رکھا ہے، پھر یہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے ہیں، بس ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی جس طرح ڈھال سے دشمن کے وار کو روکا جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے قسموں کو مسلمانوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں۔ ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں کچھ بھی کام نہ آئیں گے، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان خود منافق ہے اور اس کے بچے بڑے نیک ہیں تو ان بچوں کی دعائیں یا ان بچوں کی نیکیاں جو صدقہ جاریہ بن سکتی تھی وہ منافقین کے کام نہیں آئیں گی۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو یہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک یہ ایک درست چیز پر ہیں، خبردار یہی یقیناً جھوٹے ہیں۔
شیطان ان پر غالب آ گیا ہے تو اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا، یہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں، خبردار بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔ یعنی اس نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے شیطان نے انہیں اس سے غافل کر دیا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا اللہ نے وہ ان کا ارتکاب کرواتا ہے، یا ان برے اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، یا تمناؤں اور آرزوؤں میں مبتلا کر کے ان کو ڈیلے کرواتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، نہ کھاتے وقت، نہ سوتے وقت، نہ جاگتے وقت، اور نہ ہی زندگی کے دیگر کام کرتے وقت۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہی ذلیل ترین لوگ ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ بہت قوت والا، بہت زبردست ہے۔ آپ ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا قبیلہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان کو لکھ دیا اور اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ ان کی تائید بھی کی ہے، اور وہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، خبردار بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچا مومن کسی ایسے شخص سے دوستی نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو، کیونکہ ایسا کرنا ایمان کے منافی ہے۔ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، ان دو کے دل جڑ ہی نہیں سکتے، ایک وہ جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے، ایمان والوں کی محبت ہے، اور ایک وہ جن کے دل میں ان سب کی نفرت ہے۔ جب ایمان موجود ہوگا تو پھر وہ ایسا کام کرنے ہی نہیں دے گا۔ سورۃ الحشر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ سورۃ الحشر یہود کے قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی، اسی لیے اس کو سورۃ النذیر بھی کہا جاتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، اللہ ہی کے لیے تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی آسمان میں فرشتے تسبیح کرتے ہیں اور زمین میں زمینی مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور یہ تسبیح مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے۔ تسبیح کرنا صدقہ بھی ہے، ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے 100 بار سبحان اللہ کہنے سے؟ لیکن صرف ہماری غفلت ہوتی ہے کہ ہم اس چانس کو مس کر جاتے ہیں۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پہلے ہی اکٹھ میں ان کے گھروں سے نکال دیا، تمہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ یہ نکل جائیں گے، اور یہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا عذاب ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے یہ گمان بھی نہ رکھتے تھے، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں برباد کر رہے تھے، بس اے آنکھوں والو عبرت پکڑو۔ مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی معاہدہ کیا تھا، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے مخلص نہیں تھے، درپردہ سازشیں کرتے رہتے تھے، اور دوسری طرف کفار مکہ سے بھی ان کے رابطے تھے کہ جس میں مسلمانوں کے خلاف یہ پلان کرتے رہتے تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی کئی سازشیں کی تھی۔
ایک دفعہ جب آپ ان کے پاس گئے ہوئے تھے تو بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر چھت سے بھاری پتھر گرا کر آپ کو مار ڈالنے کی سازش کی تھی، جس کی وحی کے ذریعے آپ کو بر وقت اطلاع دے دی گئی اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو اس عہد شکنی کی وجہ سے اور ان کے ان حرکتوں کی وجہ سے پھر ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا، اور انہوں نے اپنے نہایت مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے جن پر انہیں بڑا گھمنڈ تھا، اور مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ یہ قلعے فتح نہیں ہو سکیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کا ایسا محاصرہ کیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روب کی وجہ سے بھی جلا وطنی پر آمادہ ہو گئے تھے، ان پر سخت دہشت اور گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب انہیں جلا وطن کیا جا رہا ہے، ایگزائل کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے محاصرے کے دوران اپنے ہی گھروں کو برباد کرنا شروع کر دیا تاکہ مسلمانوں کے کام نہ آئیں، اور انہوں نے یہ بھی سمجھا تھا کہ ان کے قلعے انہیں بچا لیں گے لیکن نہ بچا سکے۔ تو غیر اللہ پہ بھروسہ کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ ضرور انہیں دنیا میں ہی سزا دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کی مخالفت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے احکامات کی مخالفت کرنا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے خلاف کام کرنا۔ جو بھی کھجور کا درخت تم نے کاٹا یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ سب اللہ کے اذن سے تھا تاکہ وہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ یہاں پر محاصرے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درختوں کو آگ لگا دی تھی، کچھ کاٹ بھی دیے تھے، کچھ چھوڑ بھی دیے، تو اس پر بہت پروپیگنڈا شروع ہوا، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ اللہ کے اذن سے سب کچھ ہوا ہے، اللہ سے کرو تو مقابلہ، پھر دیکھو ہوتا ہے کیا۔ اور وہ مال جو اللہ نے ان سے اپنے رسول پر لوٹایا ہے، یعنی مال فے، کیونکہ جنگ کے بغیر یہ مال ہاتھ آیا تھا، تو اس پر تم نے کوئی گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی جنگ نہیں ہوئی تھی باقاعدہ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ بنو نذیر کا علاقہ جو تھا یہ مدینہ سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھا، اور یہاں مسلمانوں کو لڑنا نہیں پڑا، لمبے سفر کی نوبت بھی نہیں آئی، اور اس طرح جب وہ نکل گئے اور ان کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو یہ مال جو تھا مال فے کہلایا، ایسا مال جو لڑائی کے بغیر ہاتھ آئے، اور جو لڑائی اور غلبے کے بعد آتا ہے وہ غنیمت کہلاتا ہے۔ اور بستیوں والوں کے مال سے جو اللہ نے اپنے رسول پر بغیر لڑائی کے لوٹایا، بس وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی اس میں عام لوگوں کا حصہ نہیں ہوگا، صرف ان مخصوص مدات میں ہی صرف ہوگا، تاکہ وہ تم میں سے دولت مندوں کے درمیان گردش کرنے والا نہ ہو، اور جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے وہ تمہیں روک دیں تو رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں ایک آیت کا اہم حصہ آپ کے سامنے دہراؤں گی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، یعنی جو بات تمہیں کہے اس کو مان جاؤ، اس حکم پر عمل کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے منع کرے روکے اس سے رک بھی جاؤ۔ تو یہ ایک بہت اہم آیت ہے جو حدیث کی حجیت پہ دلالت کرتی ہے، اور اس میں آپ کی سنت کو لازمی پکڑنے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ عنقریب بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، یعنی فقہی اختلافات آپ دیکھیں کتنے زیادہ ہیں، اور دیگر اختلافات تو ہیں ہی مسلمانوں کے اندر عقیدے کے اور دیگر معاملات میں۔ بس تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑے رہو، ان کے طریقوں کو دیکھو اور اسے ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑ کر رکھو، یعنی پوری قوت کے ساتھ اس کو تھام لو، یہ اختلافات کا حل ہے۔ اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ مال فے ان مہاجر فقراء کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ یعنی بنو نذیر کی جائیدادوں کا ایک حصہ مہاجرین میں بھی تقسیم ہوگا، انصار میں سے صرف 2 لوگوں کو دیا گیا تھا، اور یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنائی، اور جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو وہ مہاجرین دیے جائیں اس چیز کی وہ اپنے سینوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اور انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت حاجت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں انصار کی تعریف کی جا رہی ہے جو مدینہ کے انصار تھے، جنہوں نے بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی حیل و حجت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا اور ان کی ہر موقع پر مدد کی اور ان کے لیے ہر طرح کی قربانیاں کی۔ اور پھر جب مہاجر صحابہ جو ہیں یہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو
ان کی خدمت میں اپنے باغ اور نخلستان حاضر کیے، انہیں اپنے گھروں میں جگہ دی اور اپنے کاروباروں میں شریک کیا۔ تو بہرحال انصار جو تھے وہ بہت ایثار کرنے والے لوگ تھے۔ مہاجرین نے دیکھا کہ انصار اتنا کچھ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس درجے کا ایثار کرتے ہوں، یہ کام خود کریں گے اور حصہ ہم کو دیں گے، ہم تو سمجھتے کہ سارا اجر یہی لوٹ لے گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ اور ان کے نَفَرًا حق میں مِنَ دعائے الْجِنِّ خیر کرتے رہو يَسْتَمِعُونَ گے تم کو بھی اجر الْقُرْآنَ۔ ملے گا۔ اور تو جب بعض ہم اوقات ایسا جنوں کے ہوتا ہے گروہ کہ کو ایک آپ شخص کی طرف بہت پھیر کچھ لائے آپ کے ساتھ جو غور خیر سے کا قرآن معاملہ کو کر سن رہا رہے ہوتا ہے، تھے، اور پھر جب وہ آپ کے پاس کچھ نہیں حاضر ہوتا ہوئے لوٹانے تو کے آپس لیے، میں کہنے لگے تو خاموش دعائیں ہو تو جاؤ، ہوتی ہیں نا، پھر جب وہ تعریف پورا تو کر ہوتی دیا ہے، گیا تو وہ یعنی خبردار دعا کرنے سامنے والے بھی بن دینی کر چاہیے، اپنی دعا قوم پیچھے کی بھی طرف دینی لوٹے۔ چاہیے، اور لوگوں میں اس سبحان شخص اللہ۔ کے ایک خیر اور روایت سے بھلائی کی پتہ چلتا ہے تعریف کہ بھی یہ کرنی واقعہ چاہیے، مکہ یہ ایک کے طرح سے اس قریب کا بدلہ وادی ہوتا ہے۔ نخلا میں پیش تو آیا تھا، بہرحال جہاں آپ یہاں ایک صحابہ اور بات کرام بھی کو کی گئی، فجر کی نماز وَمَن پڑھا رہے يُوقَ تھے۔ شُحَّ جنوں کو نَفْسِهِ تجسس تھا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ آسمان پر ہم پر الْمُفْلِحُونَ، جو بہت نفس سے سختی شح کر سے دی گئی بچا ہے، لیا اب گیا۔ ہمارا وہاں جانا شح کا تقریباً لفظ عربی ناممکن زبان ہو میں گیا۔ کنجوسی تو اور کوئی بخل کے بہت لیے ہی استعمال اہم ہوتا ہے، واقعہ ہے جو زمین مگر پہ رونما جب اسے ہوا ہے، نفس کی اس طرف کے نتیجے منسوب میں کیا ہمارے جائے تو اس ساتھ کو بھی ہو شح رہا ہے۔ نفس کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے انہوں نے مراد تنگ مشرق و نظری، مغرب کے تنگ دلی، اطراف میں کم جنوں کی حوصلگی ٹولیاں اور واقعے کے دل کا سراغ چھوٹا لگانے پن کے ہے، لیے بھیج دی، جو بخل ہر سے طرف جن بسی تر پھیل گئے۔ چیز ہے۔ تو بلکہ ایک خود ٹولی بخل جو کی تھی بھی یا ایک اصل گروپ جڑ جو وہی تھا ہے وہ کہ انسان تنگ یہاں دل ہوتا حاضر ہے، ہو گیا چھوٹے دل اور والا اس نے ہوتا ہے۔ قرآن سنا اس کی اور وجہ بات سے سمجھ لی انسان کہ آسمان دوسرے کے کا اوپر جانے حق کی جو مارتا بندش ہوئی ہے اس کا حق سبب مانتا یہی ہی قرآن نہیں، کا نزول ادا ہے۔ کرنا تو دور تو کی یہ بات، قرآن سننے کسی والے کی جن خوبی کا قرآن اعتراف سن کر کرنے سے جی مسلمان ہو چراتا گئے، ہے، کسی ایمان کی لے آئے، تعریف نہیں کرتا، اور پھر کسی کی دیگر طرف سے روایات کی سے ہوئی بھی پتہ بھلائی کو چلتا ہے کہ اکنالج اس کے نہیں بعد کرتا، آپ اور جنوں کی دعوت ہمیشہ پر اس ان کو کے یہ ہاں حرص تشریف بھی رہتی لے ہے گئے کہ اور دوسرے انہیں اس خود کے جا ساتھ کر بھی اچھا اللہ کا کرتے رہیں، پیغام سنایا، اور اور کئی دوسروں کے بار حقوق پہ یہ جنوں کا دسترازی وقت کرتا ہے، آپ کی لیکن خدمت میں دوسروں سے حاضر لینے بھی کے ہوا، لیے ہر وقت تیار کیونکہ ہوتا آپ ہے۔ صرف رسول اللہ انسانوں کے صلی لیے اللہ علیہ پیغمبر وسلم نہیں نے بلکہ فرمایا شح سے جنات کے بچو، لیے بھی تھے۔ کیونکہ شح ہی اور نے پھر تم آپ سے دیکھیں کہ پہلے یہ لوگوں کیسے کو ہلاک سمجھدار کیا، جن تھے اسی نے ان جنہوں کو نے ایک قرآن دوسرے کا کے خون احترام بہانے کیا۔ اور دوسروں کی آج ہمارے غربتوں کو اندر یہ اپنے لیے احترام نہیں حلال رہا، کرنے پر قرآن کی اکسایا، تلاوت لگا اس چھوڑتے نے ہیں ان اور کو باتوں ظلم میں پر کوئی کسر آمادہ نہیں کیا چھوڑتے، اور انہوں نے اور ظلم پھر جب کیا، تلاوت فجور ختم کا ہو حکم گئی دیا تو اور سمجھ انہوں گئے نے کہ یہ فجور قرآن کیا، کیا کہتا قطع ہے، رحمی یہ کرنے کے لیے قرآن کہا بس اپنے اور دل میں انہوں نے رکھنے کی قطع چیز رحمی نہیں کی۔ ہے تو کہ اس یاد کو حفظ رکھیے کر لو، ایمان یاد کر اور لو اور صرف شح اپنے دل تک کی ہی رکھو، تنگی یہ تو یہ دوسروں ایک تک لے دل میں جانے کی جمع چیز نہیں ہے۔ ہو سکتے۔ لہٰذا شح جو جب ہے وہ وہاں سے بخیلی مڑے اور حرص فلما اور قضی تنگ دلی، ولوا الی یہ ایمان قومہم کے منافی منذرین، ہے، تو اپنی اور قوم اس کو سے پناہ خبردار مانگنی کرنے والے چاہیے بن گئے، کہ یعنی اللہ ہمارے دوسروں کی دلوں سے بھلائی اس کو کا دور کر دے۔ پروگرام لے کر اور چلے۔ انصار کی ایک ایک اور سٹنگ میں تعریف ایک جو یہاں نشست کی میں گئی انہوں نے کہ یہ وہ بات دوسروں کو پکڑ اپنے لی، اوپر ترجیح سمجھ گئے۔ دیتے ہیں، خواہ آج خود ہمیں بھوکے بار ہی بار کیوں نہ بھی ہوں۔ یاد تو دہانی وہ کرائی واقعہ جاتی ذہن ہے میں کہ دورا دوسروں لیجیے جو کو آپ بھی نے اس کی بارہا دعوت سنا دیں، ہوگا۔ تو ہمیں ایک سمجھ نہیں دفعہ نبی آتا کہ صلی اللہ ہمیں یہ علیہ کام وسلم کے کیسے پاس کوئی کرنا ہے۔ مہمان ان آیا، کی کہاں سے ازواج ٹریننگ ہوئی تھی؟ مطہرات کے انہوں نے پاس کہاں سے سیکھا پیغام تھا؟ بھیجا کہ انہوں نے گھر میں قرآن کچھ سے ہی کھانے کے سیکھا لیے تھا ہے کہ تو یہ دیا کرنے جائے، کا کام ہے۔ کچھ نہیں ملا تو جتنا اتنے میں زیادہ ایک انصاری نے ایمان کہا میں انسان ان کے کو لے اندر جاتا راسخ ہو ہوں۔ جاتا گھر ہے گئے تو پتہ اتنا چلا کہ زیادہ بس اتنا ہی انسان کھانا اس جو یا مشن کے مہمان ساتھ کھائے یا سنجیدہ خود ہو کھائے، جاتا ہے تو خود کہ میاں یہی بیوی میری زندگی بھوکے ہے، رہے، یہی بچوں میری کو موت سلا ہے، دیا اور اسی کے ساتھ جینا مہمان ہے کو اور کھانا اسی کے کھلا ساتھ دیا۔ مرنا ہے۔ یعنی خود اب چلے شدید گئے حاجت بھی تھی، تبلیغ بھوک کرنے۔ بھی تھی۔ اے ہماری بھوک کے قوم، وقت خود بے شک ہم روزہ نے رکھ ایک لینا اور ایسی دوسرے کتاب کو سنی کھلا ہے دینا یہ جو موسیٰ معمولی کے بعد نیکی نہیں نازل ہے، کی گئی ہے، لیکن جو اپنے سے دوسروں پہلی کو خود کتابوں پر کی ترجیح تصدیق دے کرنے کر والی انہوں ہے، نے وہ ہمیشہ کے حق اور لیے سیدھے اپنی رستے کی جگہ طرف اللہ کے رہنمائی ہاں کرتی ہے۔ بنا لی، اور کس طرح یعنی ان کے قرآن لیے کا آگ تعارف بھی انہوں نے اتری۔ خود پیش یہ کر اللہ دیا کی گواہی ہے کہ ان کے پہلی حق میں۔ کتابوں کی ایک تو تصدیق ہوتے ہیں کر نا دیا، لوگ حق گواہی اور دیتے ہیں سیدھے فلاں رستے بڑا کی سخی ہے، رہنمائی فلاں کرتی بڑا ہے۔ اچھا ہے، تو جس اور کو ایک وہ اہدنا گواہی ہے الصراط جو المستقیم اللہ پر دیتا ہے کہ عمل فلاں کرنا ہے، صراط واقعی بہت مستقیم اچھا پہ ہے چلنا ہے، اور اس کے لیے دوسروں کو ممکن اپنے ہی اوپر نہیں کہ پھر ترجیح دینے قرآن کے والا ہے۔ بغیر جیے۔ اب دیکھیں کہ اے سارے ہماری جھگڑے شوق قوم، کی وجہ سے ہوتے اللہ ہیں، کی دل طرف کی تنگی بلانے کی والے وجہ کی سے۔ بات کو کوئی قبول ہماری کر بات لو نہ سنے اور یا اس کوئی پر ہمارا ایمان لے آؤ۔ مشورہ نہ یعنی مانے، نبی
پر ایمان لے آؤ، وہ یعنی اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ تو جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور مومن دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کو تعلیم دینے اور فائدہ دینے کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ایمان لانے کے یہاں دو فائدے بھی بتائے گئے، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض گناہ معاف کر دے گا من ذنوبکم، اور بعض کی چھوٹ اس وقت ہوگی جب جن پر زیادتی کی وہ معاف کریں۔ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد بندے معاف کریں گے تو ہوگا۔ اللہ ہمیں دوسروں کا حق ادا کرنے والا بنائے، خاص طور پر والدین۔ یاد رکھیے جنوں کے لیے بھی وہی احکام ہیں جو انسانوں کے لیے ہے، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہ کرے تو نہ وہ زمین میں عاجز کرنے والا ہے اور نہ ہی اس کے سوا اس کا کوئی مددگار ہے، بلکہ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی قیامت کے دن نہ کوئی خود اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کو بچا سکتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہیں گم جائے اور اس کو بلا دیا جائے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ وہ ہستی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور وہ ان کو پیدا کر کے تھکا نہیں، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، کیوں نہیں؟ بے شک وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔
لوگوں کی یعنی زمین آسمان جس نے بنا لیے، پیدا کر دیے، وہ مرے ہوئے کو دوبارہ اٹھا نہیں سکتا؟ یہ تمہیں کیوں مشکل نظر آتا ہے؟ اصل میں انسانوں کو یہ بات اس لیے مشکل سمجھ آتی ہے کہ انسانوں نے ہر طریقہ اختیار کر لیا کہ کسی طرح موت کو روک سکیں یا مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر سکیں۔ ساری بیماریوں کا علاج ہو گیا، موت کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی کمزوری کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کر سکے کوئی ایسی دوا ایجاد تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکتا دوبارہ زندہ، اور یہاں سے وہ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ اور جس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ ہمارے رب کی قسم، وہ فرمائے گا بس عذاب کا مزہ چکھو، اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، بس آپ صبر کیجئے جیسا اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کیجئے۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں تو پکار اٹھیں گے گویا یہ دن کی بس ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے، یہ پیغام پہنچا دینا ہے، تو کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ تو کفار مکہ کے رویے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور صبر انبیاء کا اخلاق رہا ہے، اور یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ صبر، انتظار، صبر، انتظار، بے صبری سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جس دن قرآن شروع ہوتا ہے اسی دن کوئی سوچے آپ کا کسی کے ساتھ انبن ہو گئی، اگلے دن جا کے اس کو ہر چیز کا اپنا ایک وقت، خود جا کے سلام اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے، اس کی تعریف کہیں کر ہر دیں، چیز نماز پڑھے تو اس کے بعد اس کے لیے دعا کریں، اپنے آپ کو گھبراہٹ، انگزائٹی اور بے چینی سے بچایا کریں کہ اپنی رحمت سے جب اللہ چاہے گا تو ہو جائے، بیچ میں تعلقات اس وقت جو کرنے کے میرے کام ہے وہ کر لینے چاہیے، دلوں کی یہ نہ ہو کہ آنے والی چیز کے انتظار میں آج کا دن بھی ضائع کرنے کی۔ ورنہ دلوں سورۃ میں محمد پال کر تو انسان بسم کسی اللہ خیر کے کام کا نہیں الرحمن رہتا، الرحیم، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں الذین دیکھا کفروا جنہوں نے وصدوا منافقت کی؟ یہ عن اپنے ان سبیل بھائیوں سے جنہوں نے اللہ اہل کتاب اضل میں سے کفر کیا کہتے اعمالهم، ہیں اگر تم نکالے گئے والذین تو ہم بھی آمنوا تمہارے ساتھ ضرور وعملوا نکلیں گے، اور الصالحات تمہارے معاملوں میں وآمنوا کبھی کسی بما کی اطاعت نزل نہیں کریں على گے۔ اشارہ تھا کہ رسول محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے، وآمنوا اور بما اگر تم سے نزل جنگ کی گئی على تو ہم ضرور تمہاری مدد محمد کریں۔ بظاہر اپنے آپ کو وهو مسلمان الحق کہہ رہے ہیں من اور دوستی ربهم ہم كفر یہود کے ساتھ کر رہے عنهم ہیں، حالانکہ اللہ سيئاتهم گواہی دیتا ہے کہ كفر یقیناً یہ عنهم جھوٹے ہیں۔ تو یہ سيئاتهم منافقین کا وأصلح اوورال طرز عمل بالهم، بتایا گیا کہ یہ ذلك بظاہر بأن مسلمان ہوتے ہوئے بھی الذين نبی صلی كفروا اللہ علیہ اتبعوا وسلم کا ساتھ دینے الباطل کی بجائے وأن یہود کا ساتھ الذين دیتے تھے، آمنوا اور اتبعوا دلی الحق من ہمدردیاں ان کی ربهم، مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھی، ان کے كذلك ساتھ تھی۔ يضرب الله لئن اخرجوا لا للناس يخرجون معهم، اللہ تعالیٰ نے أمثالهم۔ پہلے ہی بتا دیا کہ بسم اللہ اگر یہ الرحمن نکالے گئے تو یہ ان الرحیم، کے ساتھ نہیں نکلیں گے، الذین اور کفروا اگر ان سے جنگ وصدوا کی عن گئی تو یہ ان سبیل کی مدد اللہ بھی نہیں کریں اضل گے، اور اعمالهم، اگر انہوں نے ان کی وہ لوگ مدد جنہوں کی نے بھی کفر کیا تو یہ ضرور اور ان سے اللہ کے پشتیں راستے پھیر سے لیں گے، روکا، پھر یہ اس مدد نہ نے کیے ان کے جائیں گے، اعمال یعنی بالکل ضائع کر جھوٹے ہیں، ان دیے، کے وعدے بھی جھوٹے ہیں۔ یعنی ان اب کی دیکھیں جو سازشیں اللہ اور ناکام رسول ہو کا گئیں، مخلص اور نہیں انہوں ہوتا نے جو ان نیک سے کام جھوٹ کیے بولتا تھے، ہے، صلہ وہ رحمی کی، کسی کا بھی قیدیوں کو مخلص نہیں آزاد ہو کیا، اسے توقع ہی نہ مہمان رکھیں۔ نوازی کی یا خانہ یقیناً کعبہ اور خوف کے حجاج کی اعتبار سے خدمت تم کی، ان کے دلوں میں اس کا اللہ سے کوئی زیادہ صلہ ان سخت کو ہو۔ آخرت میں نہیں یہ ملے اس لیے گا، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کیونکہ جو ایمان سمجھتے کے نہیں، بغیر عمل کیونکہ قبول اگر نہیں سمجھ ہوتے، ہوتی تو یہ ایسا اور نہ وہ لوگ کرتے۔ جو ایمان اللہ لائے اور اس کے اور رسول انہوں پر نے کسی نیک اور کو عمل ترجیح کیے دینے کا اور مطلب اس یہ پر ہے کہ اس ایمان لائے انسان جو کو محمد سمجھ پر نہیں، نازل کیا یہ گیا، سب اکٹھے ہو اور کر وہی تم ان سے کے جنگ رب نہیں کی طرف کریں سے گے، حق ہے، مگر قلعہ بند اس نے ان بستیوں سے میں ان کی یا برائیاں دیواروں دور کے کر دی پیچھے سے اور ان کا ان کی حال آپس کی درست کر جنگ ہی دیا۔ بہت شدید ہے۔ ایمان کے ذکر آپ کے انہیں بعد متحد وآمنوا سمجھتے ہیں بما نزل جبکہ علی ان کے دل محمد پھٹے ہوئے ہیں، الگ طور یہ پر اس لیے کہ اس بے کی شک یہ اہمیت ایسے اور لوگ شرف ہیں کے جو پیش عقل نظر نہیں رکھتے، بیان کیا گیا یعنی ہے۔ منافقین اور یاد یہود رکھیے ایمان کھلے لانا میدان میں بھی پچھلی مسلمانوں کا غلطیوں کو بھی مقابلہ معاف کر دیتا نہیں کر ہے، سکتے۔ اور اسی طرح دلوں میں محصور ہو انسان کر کے یہ حالات دیواروں کو کے بھی پیچھے درست سے کر دیتا تو ہے۔ شاید تم یعنی پر اس کا وار یہ کریں، مطلب نہیں کہ اور اس کے مقصد فائنینشیل یہ ہے حالات کہ یہ بہت اچھے ہو نہایت جاتے بزدل ہیں، ہیں اس کے اور اندر تمہاری کا حال حیبت سے بڑا لرزاں اچھا اور ہو ترساں جاتا ہے۔ ہے۔ حضرت علی دنیا اور کہتے ہیں آخرت کہ کے کاموں ایمان کی اصلاح ہو والے جاتی جو ہے، سچے ایمان والے ہوتے یعنی ہیں دنیا سے پریشانیاں آپس میں ختم ایک تو نہیں دوسرے کے ہوتی خیر خواہ لیکن وہ اور ان کو محبت کرنے اس والے طرح ہوتے ہیں، محسوس نہیں کرتا، اگرچہ اپنے اوپر ان کے طاری نہیں مقامات کرتا۔ جدا ہوں، یہ اس ایک لیے جگہ کہ نہ جن بھی لوگوں نے رہتے ہوں، پھر کفر بھی کیا محبت کرتے انہوں نے ہیں، باطل کی زمان و پیروی مکان کی، کی اور جو دوریاں لوگ بھی ہوں ایمان لائے پھر بھی انہوں نے آپس میں اس محبت حق کی کرتے، جیسے پیروی ہمیں کی صحابہ جو ان کے کرام سے رب کی محبت طرف سے ہے۔ اور اسی فاجر طرح لوگ اللہ ایک دوسرے لوگوں کو کے لیے دھوکہ ان کی دینے والے مثالیں بیان کرتا خائن ہے۔ ہوتے ہیں، پھر اگرچہ جب وہ تم حالت جسمانی طور جنگ پر میں ان مل لوگوں سے کر ملو رہیں۔ جنہوں نے کفر استغفر کیا اللہ۔ تو یہ گردنیں لوگوں کے مارنا ہے، فاجر ہونے کی یہاں علامت ہے تک کہ جب تم ان کی ایک خوب دوسرے خون کے ریزی ساتھ کر رہتے چکو ہوئے تو ان کو قیدیوں چیٹ کے کریں، بندھن مضبوط دھوکہ دیں، باندھو، پھر بظاہر اس کے یہ بعد کہ ہم خواہ احسان تمہاری کرنا بڑی ہے اور قدر خواہ کرتے ہیں اور فدیہ اندر لینا سے ہے، یہاں منافقت۔ تک کہ لڑائی ان کی اپنے مثال ہتھیار ان رکھ لوگوں کی دے، طرح ہے یہی جو حکم ان ہے، سے کچھ ہی اور پہلے اگر اپنے اللہ کیے کا چاہتا تو وبال خود ہی چکھ ان سے چکے بدلہ ہیں لے لیتا، اور ان کے لیے لیکن اس نے دردناک ایسا عذاب نہیں ہے۔ کیا
تاکہ وہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے تو وہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے
کرے گا سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، وہ ضرور ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے ان کو خوب پہچان کرا دی ہے۔ یعنی جنتی جو ہیں بغیر کسی کی رہنمائی کے اپنی منزل تک جا پہنچیں گے۔ دنیا میں اگر آپ کسی نئے علاقے میں اپنا گھر خریدتے ہیں تو آپ کو پورا ایڈریس چاہیے، کوئی گائیڈ چاہیے، آپ کو گوگل پہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں سے جانا ہے، کس ہائی وے سے جانا ہے۔ لیکن یعنی ایک دفعہ آپ جنت میں انٹر ہو گئے تو پھر آپ اپنی منزل پہ خود ہی پہنچ جائیں گے۔ اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا بنیاد ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں اپنی رہائش گاہیں بنوا لو گے، یعنی نیک عمل کر کے۔ اور انسان کو خوب پتا ہوگا کہ میں نے کتنا کیا اور میرا حق کتنا بنتا ہے۔ اور جنت میں گھر بنانے والے کام کون سے؟ دل میں 12 رکعتیں سنتیں پڑھنا، سنن رواتب نہ چھوڑا کریں، کچھ بھی ہو عادت ڈالیں، اپنے نفس کو ماریں، اور ایک دفعہ آپ کرنے لگ گئے نا، یقین مانے ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی۔ شروع میں آپ کے لیے مشکل ہوگی لیکن پھر آپ عادی ہو جائیں گے۔ پہلا روزہ مشکل تھا لیکن اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، کھا کے رکھے یا بن کھائے رکھے۔ پھر اسی طرح مسجد بنانے پر جنت میں گھر بننا، مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اس زمانے میں ابھی مدارس تعمیر نہیں ہو رہے تھے کیونکہ مسجد ہی مدرسہ تھی۔ اب ہماری مسجدیں دن کو خالی پڑی ہوتی ہیں، اس میں کوئی تعلیم کا کام نہیں ہوتا، آخرت کا کل اور تعلیم کے کام کو الگ کر لیا گیا۔ لہٰذا ایسی درسگاہیں بنوانا اور ان میں کنٹریبیوٹ کرنا یہ بھی بہترین صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے جائے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے تم بھی پاک اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا۔ اس لیے اس نیت سے جائیں عیادت کرنے، بیمار کی کیئر کرنے کہ اس کے بدلے جنت میں گھر ملے۔ صف کو پر کرنا، جی ہاں آج کل تراویح میں خواتین بھی ماشاءاللہ صفیں بنا رہی ہیں لیکن اکثر ناکام ہوتی ہیں۔ تو آپ نے جنت میں جانے کے لیے صفیں بھی بنانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شگاف کو پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ کو درجہ بلند کرتے ہیں۔ تو ایک سسٹر نے مجھ سے پوچھا کہ کل میں مسجد میں تھی اور اگلی صف سے ایک خاتون نکل کے چلی گئی، 2 صفیں میرے سے آگے تھی، کوئی اس کو پوری نہیں کر رہا تھا، پتہ ہی نہیں ہوگا پورا فائدہ نہیں کہتی۔ پھر میں نے جا کے اس کو پر کر دیا تو میں نے ٹھیک کیا، میں نے بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ ان شگافوں کو پر کرنا ہوتا ہے۔ یہ نماز کا حصہ ہے، یاد رکھیے جماعت سے نماز نہیں ہوتی اگر آپ کی صف درست نہیں۔ پھر اسی طرح جنت کے محل چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے، اگر حق پر ہے جھگڑا چھوڑ دے، بحث چھوڑ دے، جس سے اس کا اپنا حق چھوڑ دے، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو۔ اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے، اپنا اخلاق اچھا کر لے۔ جنت کمانی ہے تو یہ سب کرنا ہوگا، نمازیں بھی صحیح کرنی ہے، صفیں بھی ٹھیک کرنی ہے، صدقہ جاریہ کے کام بھی کرنے ہیں اور اپنے اخلاق کو بھی اچھا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، یعنی تمہارے لیے بھی دین پر استقامت آسان ہو جائے گی۔ یعنی ہم چاہتے ہیں نا کہ مرتے دم تک ہم مسلمان رہیں، تو اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ یعنی دین کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ دین کی حفاظت کے لیے، دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تبلیغ اور دعوت کا کام کرنا، جیسے صحابہ کرام نے کیا، اور جنہوں نے اس کام کو کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں غلبہ دیا، ان کے قدم جما دیے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا اللہ عز و جل اس سے قیامت کے دن کا ایک دکھ دور کرے گا، اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ اور پھر یثبت اقدامکم میں اسلام پر ثابت قدمی کے علاوہ
قیامت کے دن پل صراط پر ثابت قدمی نصیب ہوگی. اللہ ہمیں وہاں ثابت قدم رکھے اور اس پل کی پھسلن سے بچا لے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے اور اس نے ان کے اعمال رائگاں کر دیے. کفر کی وجہ سے نیک عمل بھی ضائع. یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تو اس نے ان کے اعمال برباد کر دیے. کیا پھر یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے ان پر ہلاکت ڈال دی اور ان کافروں کے لیے اس جیسی مثالیں ہیں. یعنی اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم کفر سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی پہلوں کی طرح ہوگا. یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے اور بے شک کافروں کا کوئی مددگار نہیں. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یقیناً ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. جانور بھی شاید زیادہ ڈسپلن سے کھاتے ہوں کہ جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اب کے دور میں آپ دیکھیے کہ جس طرح کھانا کا ٹرینڈ ہے اور ہر موقع پر سب سے زیادہ فکر کھانے ہی کی ہوتی ہے اور اسی پر سب سے زیادہ مال کا حصہ بھی خرچ ہوتا ہے. اور محدود یہ نہیں کہ کھانا کھانا نہیں چاہیے لیکن یتمتعون ویأکلون یہ زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. انجوائمنٹ اور کھانا پینا ہر وقت پارٹی کا شوق اور اس میں پھر جانور کھڑے ہو کے کھاتے پیتے ہیں. کھڑے ہو کر کھانے کی مشابہت اس میں آتی کہ جیسے جانور کھاتے ہیں. اس سے بھی بچنا چاہیے. اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو قوت میں آپ کی اس بستی یعنی مکہ سے زیادہ طاقتور تھیں. جس نے آپ کو نکالا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا پھر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوا. کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے برے عمل خوبصورت بنا دیے گئے ہوں اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو. مثل الجنت التی وعد المتقون اس جنت کی صفت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب نہیں ہوگا. پانی دنیا میں کسی جگہ زیادہ دن کھڑے رہے تو کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. اس کے رنگ اور بو ذائقے میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن جنت کے پانی کی خوبی کیا ہوگی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جب پیو تازہ. وانہار من لبن لم یتغیر طعمه اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ یعنی دودھ کا ذائقہ تبدیل نہ ہوگا. یعنی جنت کا دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا. دنیا میں تو ہر شخص ایکسپیرینس کرتا ہے دودھ کی خرابی کا. اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے باعث لذت ہوگی. یعنی دنیا کی شراب تو انسان کو منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے لیکن وہ ایسی نہیں ہوگی. اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں. دنیا میں شہد کی مکھیوں کی علائش جو ہے بعض اوقات شہد میں آ جاتی ہے اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی. کیا ایسے لوگ اس شخص کی مانند ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور وہ ایسا کھولتا ہوا پانی پلائے جائیں گے جو ان کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اور دل میں خیال بھی نہیں جانا چاہیے. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کو غور سے سنتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جو علم دیے گئے کہتے ہیں اس نے ابھی کیا کہا تھا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. یعنی یہ منافقین کا ذکر ہے کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہوتی تھی, توجہ اور دلچسپی نہیں ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر, لہٰذا انہیں آپ کی باتیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی اور مجلس سے باہر آ کے پوچھتے کہ آج یہ کیا باتیں ہوئی اندر, کیونکہ لا یفقہون سمجھتے نہیں, لا یشعرون شعور نہیں رکھتے. والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم اور جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا. یعنی جو ہدایت پانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے اور اس میں اضافہ بھی کرتا ہے, توفیق بھی دیتا ہے اور ثابت قدمی بھی دیتا ہے. وہ تو بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے. بس یقیناً اس کی علامات تو آ چکی ہیں, پھر جب وہ ان پر آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں ہوگا, پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ
بس آپ جان لیجئے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے قصور کی بخشش مانگیے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور ٹھکانے کو جانتا ہے۔ تو گویا عمل سے پہلے علم حاصل کیجئے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ کے پاس اس کے دلائل ہونے چاہیے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اللہ تمہارے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے، ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، یعنی تمہاری شب و روز کی کوئی سرگرمی اللہ سے مخفی نہیں، کہاں سوتے ہو، کہاں جاگتے ہو، کیا کرتے ہو، کہاں کہاں جاتے ہو، سارا دن کیا بھاگ دوڑ ہوتی ہے، سب پتہ ہے اس کو، زبردست سرولنس ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہ اتاری گئی، پھر جب کوئی محکم صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، بس ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی ایک ہی حکم سن کر دو مختلف ریاکشنز، طاعت و قول معروف، اطاعت کرنا اور بھلی بات کہنا۔ پھر جب جنگ کا قطعی حکم آ جائے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی نفاق اور مخالفت کے مقابلے میں توبہ اور اخلاص کا مظاہرہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا پھر تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد نہ کرو گے اور اپنے رشتوں کو نہ کاٹو گے، یعنی اپنے اختیار اور اقتدار کا غلط استعمال نہیں کرو گے؟ تو اس میں دو باتوں کی ممانعت اور دو باتوں کا حکم ہے، فساد فی الارض اور قطع رحمی کی ممانعت، اور اصلاح فی الارض اور صلہ رحمی کی تاکید ہے، کیونکہ قطع رحمی کے نقصانات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے ہیں، معلق رہتے ہیں، وہ چیک ہی نہیں ہوا، سامان پیچھے رہ گیا، کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ٹرمز میں نہیں۔ رشتے جوڑ کر رکھیے، ان کی خیر خبر رکھیے، ان کی ضروریات کا احساس کیجیے، ان کے دکھ سکھ اور غم بانٹیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو کے رشتہ ہی کاٹ کے بیٹھ گئے، ہمارا جینا مرنا تم سے ختم، جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا، اللہ معاف کر دے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، بس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہوتے تو ان کے اعمال ایسے نہ ہوتے نا، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، یعنی دلوں پہ تالا پڑا ہوا ہو تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اور جب قرآن سمجھ نہیں آتا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ دل گویا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک دروازہ بھی ہے جس کو تالا لگایا گیا، تو تالا نہیں کھولا جائے گا، دروازہ نہیں کھولا جائے گا تو دل تک سامان کیسے جائے گا؟ یعنی ایسے دل میں ایمان بھی داخل نہیں ہوتا، قرآن بھی داخل نہیں ہوتا، جو بند ہو، جو ریسیپٹیو نہ ہو، جو ہدایت کو لینا نہ چاہے۔ تو ہم سب کو اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا اس ہدایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو پھر تو دیر ہی نہ لگے کسی اپرچونٹی کو اویل کرنے میں۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں پر پھر گئے ہیں باوجود اس کے کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی تھی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کا عمل آراستہ کر دیا ہے اور انہیں لمبی امیدیں دلائی ہوئی ہیں۔ شیطان انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ ابھی تو تمہاری عمر بڑی ہے، تم کیوں لڑائی میں اپنی جان گواتے ہو، یا یہ کہ ابھی تو تم جوان ہو، ابھی تو تمہیں انجوائے کرنا ہے، تم کیوں اپنے آپ کو اتنی پابندیوں میں باندھ رہے ہو، تمہارے اپنے ریلیکس کرنے کے دن ہیں، تم کیوں روز پڑھنے چل پڑتے ہو۔ یعنی طرح طرح سے انسان کو ورغلاتا ہے اور اس کو ایسا احساس دلاتا ہے کہ جس سے وہ نیکی کی طرف بڑھ ہی نہ سکے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ایسے لوگوں سے کہا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری ہے کہ ہم بعض کاموں میں ضرور تمہاری اطاعت کریں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے انہیں فوت کرتے ہوئے ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ ماریں گے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے کسی مرنے والے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایمان کے بغیر جو لوگ مرتے ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے یہی حال کرتے ہیں۔ موت کے وقت کفار کی یہی کیفیت ہوتی ہے، وہ مارتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جو روح وہ لینا چاہتے ہیں وہ جسم میں چھپتی پھرتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، تو اسے مار کے سختی سے زور سے پکڑ کے کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو غصہ دلایا، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا۔
تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ جب نیکیاں ہی پلے نہیں رہی تو موت کے وقت کی سختیاں تو ہوں گی۔ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینے کبھی ظاہر نہ کرے گا؟ اللہ ان کے بغض کو ضرور ظاہر کرے گا، یعنی دل میں انہوں نے جو نفرتیں اور حسد اور بغض رکھا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف وہ سامنے آ جائے گا، اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو ضرور وہ سب دکھا دیں، پھر آپ انہیں ان کی علامت سے ہی پہچان لیں گے، اور آپ انہیں ان کے انداز گفتگو سے پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے، واللہ یعلم اعمالکم۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو ہر منافق کی نشاندہی کر دیتا، لیکن اللہ نے پردہ رکھا ہے اور باطن کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ لیکن دنیا میں بھی انسان کی گفتگو، اس کی حرکات و سکنات اس کے دل کا راز کھول دیتی، لہجے سے پتہ چل جاتا ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنا سنسیئر ہے۔ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف خود بخود آپ کھینچتے ہیں، چاہے وہ کتنے سادہ لوگ کیوں نہ ہوں، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ اور بعض اوقات کچھ لوگ آپ کی بہت خوش آمد کریں گے لیکن آپ کو ذرا نہیں بھائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دل میں کوئی خاص قدر نہیں ہے ہماری، اور بعض مواقع کے رویوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اور ہم ضرور ہی تمہیں آزمائیں گے، یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں، اور ہم تمہارے حالات کو بھی جانچ لیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، یہ ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور عنقریب وہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ کفر اور اللہ کے راستے سے روکنے والے کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، کیونکہ ارتداد اور نفاق یہ عمل برباد کرنے والے ہیں۔ اسی طرح کبیرہ گناہ اور فواحش یہ بھی اعمال برباد کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی ڈرانے والی آیت ہے۔ بعض اوقات انسان کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کہ اس کی نیکیاں بھی ساری ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ کبھی انسان ریاکاری کرتا ہے، کبھی خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی احسان کر کے کسی کے ساتھ اس کو جتاتا ہے یا اذیت دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، مثلاً آپ ان کو کچھ سپورٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، اور آپ ان سے ساتھ کچھ کام بھی کہتے ہیں کہ اچھا اس پیسے سے یہ لے لینا، اس کام سے یہ کر لینا، جو آپ کہتے ہیں نا ان کو سمجھ آتا ہے نا وہ کرتے ہیں، پھر اگلی دفعہ آپ کہتے کیا ہے، ان کو تانا دیتے ہیں نا، بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت غصہ کنٹرول کرنا، کیونکہ جیسے اپنے بچے کی بات نہ سمجھو تو غصہ آتا ہے، کیا بات ہے، میں 10 دفعہ سمجھا چکی ہوں پھر وہی حرکت ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح جو آپ کے غریب رشتہ دار یا ایسے قریبی لوگ ہیں کہ جن کو آپ مدد دیتے ہیں، اس میں بڑا احتمال ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ اپنا ٹیمپر لوز کر دیں ان کی کسی حرکت پر، اور پھر آپ ان کو اگلی پچھلی سنائیں اور تانے دے کے اپنے سارے اعمال برباد کریں۔ تو اس سے بچنا ہے، اس وقت خصوصاً اللہ کی مدد سے اپنے جذبات کو بھی کنٹرول کرنا، اپنے لہجے کو بھی، اور اگر آپ نے غصے والا میسج کر دیا تو اسے ڈیلیٹ کر کے دوبارہ اچھا سا میسج کرنا ہے، پھر سمجھانا ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا پھر وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ بس نہ تم کمزور بنو اور نہ تم دشمن کو صلح کی طرف بلاؤ، اور تم ہی بلند و غالب ہوگے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تم سے تمہارے اعمال کے اجر کم نہ کرے گا۔ اتنی خوشخبری ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے مال طلب نہ کرے گا۔ اگر وہ تم سے ان کو طلب کر لے پھر وہ تم سے اصرار کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا۔ یعنی اگر اللہ تم سے سارے زائد و ضرورت مال کا مطالبہ کر لے تو پھر مشکل میں پڑ جاؤ۔ اس وقت ہمیں چوائس دی ہے جتنا چاہو کرو، زکوٰۃ اور عشر وغیرہ میں جو حد لگا دی، لیکن باقی تو ہماری مرضی، اللہ نے پیدا کیا تھا، اس کو پتہ ہے ہم کتنے کمزور۔ سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بڑا نیا تھا۔ اب دیکھیں کہ ہم روایتی طور پر، خاندانی طور پر جب صدقہ کرنے کی باری آتی تو کہاں کرتے ہیں؟ صرف کسی غریب کو، مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، یعنی اس طرح کے غریبوں وغیرہ کو، یا کسی بیمار کو۔ لیکن دین کے لیے خرچ کرنا یہ لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے۔ اچھا دین کے لیے نہیں، دین تو مفت پڑھایا جانا چاہیے، دین کے بارے میں تو آپ فیس کیوں لیتے ہیں؟ اور اتنی فیس لیتے ہیں، یعنی اگر پورے مہینے کی فیس صرف اتنی ہے کہ جو ایک ہفتے کی آپ کی گروسری بھی نہیں آتی جس سے، تو آپ نے کیا کمال کیا؟ اور آپ کیوں بھول گئے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں استعمال کیا؟ یعنی چاہے آپ اپنے پڑھنے کی فیس دے رہے ہیں
وہ بھی آپ کا صدقہ ہی ہے، کیونکہ آپ ایک نیک کام میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا اور آپ کسی اور کا بھی ساتھ کر دیتے ہیں اور کسی اور کا بھی کر دیتے ہیں اور کسی اور طرح سے بھی مدد کر دیتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دے گی، صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ تو فرمایا سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم میں سے کوئی وہ ہے جو بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، یعنی اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اللہ غنی ہے۔ اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو اللہ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں، وہ تو تمہیں موقع دے رہے ہیں کہ تم کچھ کر لو۔ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ تم نہیں دین کی طرف آؤ گے، دین کی خدمت نہیں کرو گے، دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے، اللہ اور لوگ پیدا کر دے گا، اور پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوں گے۔ تو وہ دعا بھی ہے نا، اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی، اللہ مجھ سے اپنے دین کی خدمت لیتا رہے اور مجھے نہ بدلنا، میں اس کام کو کبھی نہ چھوڑوں۔ سورۃ الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ سورۃ الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کر دی۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 کے قریب صحابہ کرام عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ کو روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا۔ آپ نے حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تاکہ قریش کے سرداروں سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ کریں۔ کفار مکہ نے اجازت نہیں دی اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے پر واپسی کا ارادہ کر لیا، وہیں اپنے سر بھی منڈوا لی اور قربانیاں کر لی۔ نیز اس موقع پر چند باتوں کا معاہدہ ہوا جنہیں صحابہ کی اکثریت ناپسند کرتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہ نے کفار کی شرائط پر صلح کو بہتر سمجھا، یہ صلح حدیبیہ کہلائی۔ واپسی پر مدینہ آتے ہوئے یہ سورت اتری، سورت فتح، جس میں اس صلح کو فتح مبین سے تعبیر کیا گیا، اور واقعی یہ صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس کے 2 سال بعد مسلمان فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے، اور بعض صحابہ کہتے تھے کہ تم فتح مکہ کو فتح قرار دیتے ہو، ہم صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں فرمایا، آج کی رات مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ تو انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے قصور بخش دے اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کر دے۔ یاد رکھیے پیغمبر گناہ نہیں کرتے، لیکن اس سے مراد ترک اولا والے معاملات یا امور ہیں، یعنی وہ چیز جو اول درجے سے دوسرے درجے میں آ جائے وہ پیغمبر کے حق میں کمی شمار ہوتی ہے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ آپ کی زبردست مدد فرمائے، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں مزید بڑھ جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی آزمائش کے بعد یہ قیمتی آیات نازل ہوئی، اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، وہ جو اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں، ان پر بری گردش ہے، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے
دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اس کی یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرو. ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو جس نے عہد توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہی ہوگا، اور جو اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو وہ جلد ہی اسے بہت بڑا اجر عطا کرے گا. یہاں بیعت سے مراد بیعت رضوان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کی خبر سن کر انتقام لینے کے لیے حدیبیہ میں موجود 1400 مسلمانوں سے لی تھی. قریب بدویوں میں سے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مالوں اور ہمارے گھر والوں نے مشغول کر لیا تھا، لہٰذا آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے. وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. کہہ دیجیے پھر کون ہے جو تمہارے لیے اللہ سے کسی بھی چیز کا مالک ہوگا اگر اس نے تمہارے بارے میں کسی نقصان یا نفع کا ارادہ کیا، بلکہ اللہ تو اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو. بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ رسول اور مومن کبھی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی تھی اور تم نے برا گمان کیا، اور تم تو تھے ہی ہلاک ہونے والے لوگ. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو بے شک ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. جب تم غنیمتوں کی طرف چلو گے تاکہ انہیں لے لو تو پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ ضرور کہیں گے ہمیں اجازت دو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں. یعنی غزوہ خیبر کی نوید ہے اور وہاں کی کامیابی کی جو اللہ نے حدیبیہ کے موقع پر دی. تو منافقین جو ساتھ نہیں آئے تھے وہ اب کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، تو کہا نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالیں. آپ کہہ دیجئے اللہ پہلے سے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے. بس وہ ضرور کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. یہ مسلمانوں کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ یہ ہونے والا ہے، لہٰذا آپ تسلی میں رہیں. آپ بدویوں میں سے پیچھے چھوڑے جانے والوں سے کہہ دیجئے ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے جنگ کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑ گئے جیسا کہ تم نے اس سے پہلے منہ موڑا تھا تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. لیس علی الاعمی حرج، نابینا پر کوئی گناہ نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ ہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو کوئی منہ پھیر لے گا تو وہ اسے دردناک عذاب دے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے تو اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، بس اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور انہیں بطور انعام قریبی فتح عطا کی. بیعت رضوان میں شریک صحابہ جو ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم زمین والوں میں سب سے بہتر کر دیا. ایک مشکل وقت میں انہوں نے آپ کی مدد کی، بیعت کی تھی، اور بہت سی غنیمتیں بھی جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ بہت زبردست بہت حکمت والا ہے. اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے تو اس نے تمہیں یہ جلد ہی عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں سیدھے راستے پر چلائے. اور کچھ دوسری غنیمتوں کا بھی جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے، یقیناً اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. تو صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرا دیا اور پھر اس کے بعد مزید فتوحات کا راستہ کھل گیا. مسلمان یہ ساری غنیمتیں اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے تھے. اور اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم سے جنگ کرتے تو یقیناً وہ پیٹ پھیر لیتے، پھر وہ کوئی دوست اور مددگار نہ پاتے. یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، اور آپ اللہ کے طریقے کو ہرگز بدلنے والا نہ پائیں گے. سنت اللہ، اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، یعنی جنگ نہ ہوئی، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر کامیابی عطا کی تھی، اور تم جو
جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو ان کی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکا. اور اگر کچھ ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے تھے کہ تم انہیں پامال کر دو گے، یعنی جو مکہ میں پہلے سے مسلمان ہوئے تھے، تو لا علمی میں ان کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچ جاتا تو تمہیں پھر جنگ کی اجازت دی جاتی تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے. اگر وہ الگ الگ ہو گئے ہوتے یعنی مسلمان الگ ہوتے تو یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا نہایت دردناک عذاب دیتے. جب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں جاہلیت جیسی ضد رکھ لی تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل کی اور ان کو تقوی کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. لیکن اور سکینت سے مراد یہاں کیا ہے؟ صبر و تحمل، حوصلہ، کہ مسلمانوں نے کس اچھے طریقے سے کفار مکہ کی جاہلانہ حمیت کا مقابلہ کیا کہ نہ تو وہ مشتعل ہوئے اور نہ ہی کوئی ناحق بات زبان سے ادا کی اور نہ ہی اپنے کسی عمل سے کفار کو لڑائی چھیڑنے کا موقع دیا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم امن کی حالت میں ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے. اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور ترشواتے ہوئے تم ڈرتے نہ ہوگے، اور وہ اس کو جانتا تھا جو تم نہ جانتے تھے، تو اس نے پہلے سے قریبی فتح عطا کر دی. پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خبر دی کہ ہم مکہ داخل ہو رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تو لوگ خوش ہو گئے. لیکن حدیبیہ سے واپس پلٹ آئے تو ان کو یہ ہوا کہ کیا پیغمبر نے سچ کہا تھا ہم سے؟ اس کے جواب میں یہ بات کی گئی کہ اللہ نے سچا خواب دکھایا تھا اور تم ضرور ایک دن داخل ہوگے. اور پھر اگلے سال گئے عمرے پر. تو بعض اوقات خواب میں ہمیں کچھ نظر آتا ہے تو ہم انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ کب پورا ہوتا ہے، اور پھر بار بار کہتے ہیں ہم نے تو خواب دیکھا تھا، پتہ نہیں وہ خواب پورا نہیں ہو رہا. لیکن ہر خواب کے پورا ہونے کا تعبیر کا ایک وقت ہوتا ہے. رات سورۃ یوسف سنی ہوگی آپ نے، کتنے سالوں کے بعد جا کر وہ خواب پورا ہوا جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں. اچھا یہاں چھوٹی سی ایک بات کریں. ایک دفعہ کسی نے مجھ سے بحث کی کہ یہ آپ لوگ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کلمہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا. تو میں نے کہا ایک جگہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا اور دوسری جگہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو یہی وہ مقام ہے جہاں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں. آپ انہیں رکوع اور سجدے کرتے ہوئے دیکھیں گے. یہ ہوتی ہے دین والوں کی پہچان. رکوع اور سجدے کرتے ہوئے پائیں گے آپ ان کو. یہ نہیں کہ بس مسجد میں سلام پھیرا اور وہیں سے اٹھ کھڑے ہوئے بھاگنے. ہم سب کو سنتوں کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، نوافل پڑھنے کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی عادت تھی، یہ ان کی پہچان تھی. ہمارے تو فرض بھی ڈھنگ کے ادا نہیں ہو رہے. ہم کس دین پر اور کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ آپ انہیں رکوع اور سجدے کرتے ہوئے دیکھیں گے. وہ اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں. وہ نمازیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کو دنیا کا کاروبار بڑا ہو جائے. وہ تہجد اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ زیادہ امیر ہو جائیں. وہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے. اور یہی ہم سب کی نیت ہونی چاہیے. ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے. ان کی یہ مثال تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی. وہ کاشتکاروں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غضبناک کرے. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ محمد کو رسول اللہ کہنے کے بعد اور کسی تعریف کی ضرورت ہی نہیں. سب سے بڑا آنر یہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول. یہ کوئی اپنے سے محنت کر کے نہیں بن سکتا، اللہ کی دین ہوتی ہے جس کو دے. اور اب تو ختم ہو گیا معاملہ نبوت کا، رسالت کا. اور والذین معہ میں صحابہ کے بعد
تابعین تبع تابعین اور پھر جو لوگ ان کے طریقے پہ چلے وہ سب شامل ہیں. فتح ہوا اور پھر یہاں مسلمانوں کے دل آپس میں رحماء بینہم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مہربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. یعنی آپ کسی کی کمزوری کو دور کرتے ہیں وہ آپ کی کمزوری کو دور کرتا ہے، آپ کسی کے لیے اسٹرینتھ بنتے ہیں وہ آپ کے لیے بنتا ہے. اب یہ جو سجدے کے نشان ہے تو بعض میں کہتے ہیں کہ اس پہ جو متھے پہ گٹا پڑ جاتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ نمازیوں کے چہرے بارونق ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ ایک الگ طرح کا سکون ہوتا ہے. اور ویسے بھی عام طور پر بھی نیکی اور گناہ کے اثرات چہرے پر آتے ہیں. اور صحابہ بھی سورۃ الحجرات ہر طرح کے حالات میں بسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الرحمن کتاب کو لبیک کہتے تھے. تو دین کی دعوت و تبلیغ کے کام میں یا آپ کے مددگار بن رہے تھے. أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم رسول فوق اللہ صلی صوت اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں النبي پڑھا کرتے تھے. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تشعرون. ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین اے میں لوگوں ہے، جو ایمان لائے جو ہو بادشاہ ہے، اللہ اور اس کے نہایت رسول سے پاکیزہ، آگے نہ بڑھو، بہت زبردست، اللہ سے خوب ڈرو، حکمت والا بے شک ہے، اللہ خوب سننے یعنی والا کائنات خوب کی جاننے ہر والا ہے. چیز یا اللہ تعالیٰ کے ایھا پاک ہونے کی الذین گواہی دے آمنوا رہی کہ وہ لا پاک ہے ہر تقدموا عیب بین اور ہر یدی کمی سے. اللہ ورسولہ والذی بعث فی واتقوا الأمیین اللہ ان رسولا اللہ منہم، سمیع وہی ہے علیم. جس نے ان پڑھ رسول لوگوں سے میں آگے بڑھنا انہی میں اللہ سے سے ایک آگے رسول بڑھنا ہے، بھیجا جو ان پر اس کیونکہ کی رسول آیات وہی کی کہتا اور تلاوت کرتا ہے جس کی وحی اور اسے ان کا اللہ کی تزکیہ طرف سے کرتا آتی ہے. اور انہیں اور کتاب و اللہ اور اس حکمت کے کی رسول تعلیم پر ایمان دیتا لانے ہے. کا بنیادی اور اس سے تقاضا کیا ہے کہ ہم ان کو یقیناً اپنا یہ رہبر کھلی مانیں، گمراہی میں ان تھے. کو فالو کریں، ان کا یہ اتباع آیت کریں، ان کے جس پیچھے میں چلیں، 4 چیزوں کا ان کے حکم فیصلوں دیا کو گیا تسلیم آپ کو، کریں، وہ ہے کتاب و قرآن سنت کی کے آیات خلاف کی کوئی تلاوت بات نہ کر کے کریں. لوگوں کو سنائی جائے، یا ایھا آپ کو الذین تزکیہ کیا جائے، آمنوا کتاب اور حکمت لا کی تعلیم ترفعوا دی جائے. اصواتکم فوق نبی صلی صوت اللہ علیہ وسلم النبی. نے یہ کام بدرجہ اے احکام لوگوں جو پورا کیا. ایمان لائے ہو پھر آپ کی اپنی ازواج کو بھی آوازوں کو کتاب و نبی کی حکمت آواز سے تعلیم بلند کا نہ حکم کرو دیا گیا. اور نہ اور ان پھر سے اونچی امت میں آواز سے بعد بات میں کیا کرو، یہ بہت ادب سارے ہے، لوگ احترام ہے. اس کام کو کرتے جیسے چلے تم آئے. آپس میں ایک دوسرے سے بات الحمدللہ کرتے الہدا ہو، کا جو سلیبس کہیں ہے ایسا نہ وہ ہو کہ اسی تمہارے آیت پر اعمال مبنی ضائع ہے ہو جائیں کہ لوگ اور تمہیں شعور الہدا بھی نہ آئیں، ہو. اپنی ہمارا دین تجوید ٹھیک ادب کا کریں، دین ہے قرآن کی اور آیات مسلمانوں تلاوت کو یہ کرنا ادب جانیں، سکھایا گیا کہ نبی صلی اللہ ان علیہ کو وسلم کی کتاب کی مجلس میں ہو تعلیم تو دی کس جائے. طرح بہیو کریں. اسی لیے اس کورس کا نام یعنی تعلیم جہاں القرآن اپنے ہے. قول یا اور اس کو فعل میں آپ سمجھنے سے کے آگے لیے بڑھنے حکمت کی سے تعلیم نہیں، روکا حدیث کی گیا، تعلیم بھی اسی دی جائے. طرح اور اس آپ کے کے ساتھ سامنے ساتھ ان بولنے چیزوں کی کے ذریعے کیفیت میں تزکیہ بھی کا عمل بھی ہو، آپ سے آگے جانے کو یعنی اونچا عمل کی آواز طرف کرنے کو رغبت منع دلائی کیا جائے. گیا. اور ان میں سے تو کچھ آپ کی اور مجلس لوگوں کے میں بھی کچھ بھیجا آداب تھے جو ابھی تک ان سے نہیں ملے. اسی طرح آپ کو ہم نام لے جیسے کر لوگ، مخاطب کرنے اور کی وہ بہت زبردست ممانعت کی خوب گئی ہے حکمت والا ہے. کہ جس طرح یعنی آپس میں اللہ تم ایک تعالیٰ دوسرے نے کو اس بلاتے رسول ہو کو او فلاں او فلاں عرب نام امیوں لے میں کے، بھیجا ایسے مت اور پکارو. غیر عرب امیوں میں یا بھی رسول بھیجا. اللہ کہہ سکتے تھے ذالک صحابہ، فضل یا اللہ نبی اللہ کہہ یؤتیہ من سکتے تھے، یشاء لیکن واللہ ذو نام نہیں الفضل لیتے تھے. العظیم. یہ بے اللہ شک کا جو لوگ فضل اپنی ہے، آوازوں جسے کو اللہ چاہتا کے ہے اسے رسول کے عطا سامنے کرتا پست ہے. رکھتے ہیں، اور اللہ یہی بہت وہ بڑے لوگ ہیں فضل جن کے والا دلوں ہے. کو اللہ نے یعنی تقوی کے لیے اسلام آزما لیا اللہ کا ہے. فضل ہے، ان کے لیے جس کو بخشش اور چاہتا ہے بہت بڑا اجر مسلمان ہے. کر دیتا ہے. یعنی جو اور لوگ اللہ کے پاس رسول بڑا اللہ صلی فضل اللہ ہے. علیہ وسلم کی ان تعظیم لوگوں کی کرتے ہیں، مثال جن کو تکریم تورات کرتے کا ہیں، حامل تو بنایا گیا، ایسے لوگوں کے پھر دلوں کو انہوں نے جب اسے جانچا گیا نہیں تو اس میں اٹھایا. تقوی پایا ان کی گیا. مثال گدھے کی مثال کی تو طرح گویا ہے دوسرے جو لفظوں میں کتابوں کا بوجھ رسول اٹھاتا اللہ ہے. صلی اللہ علیہ کتنی وسلم بری کے مثال سامنے ہے ان لوگوں آواز کی پست جنہوں نے نہ اللہ رکھنے کی والے آیات کا کو دل جھٹلایا. تقوی سے اور خالی اللہ ہے. ظالم قوم کو ہدایت نہیں یاد دیتا. رکھیے اب اللہ تورات کے کے رسول بوجھ تو سے موجود مراد نہیں ہے دنیا میں، تورات پر عمل کی لیکن ذمہ داری آپ ڈالی کی گئی تھی اہل تعلیمات کتاب ہیں. پر، لیکن قرآن کا انہوں تو نے ہم اس ادب کو کرتے ہیں نبھایا لیکن نہیں. بعض اوقات حدیث کا لیکن ادب اس آیت میں نہیں عموم کرتے. بھی ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ یعنی حدیث ہی تو ہے. اہل اسلام کے یہ وہ کون لوگ سی بھی حدیث ہے؟ داخل ہیں جو قرآن پڑھتے ایسے ہیں عجیب طرح لیکن اس کا بے فہم لحاظی حاصل سے نہیں بات کرتے کرتے ہیں. اور نہ اس پہ اور عمل جس کرتے ہیں. مجلس میں حدیث پڑھائی جا تو رہی اس ہو لیے یہ کتاب وہاں جو پر ہمارے ہاتھوں میں یہ ادب صرف احترام اس سے کے بیٹھنا اٹھانے کا ہی چاہیے، بوجھ نہ ہو اور بلکہ جو اس کو کہا پڑھا جا رہا جائے، ہے اس اس کو کو دل میں کنڈیم اتارا کرنا جائے یا اس کے اور اس اوپر پر عمل حجت بھی بازی کیا کرنا جائے. وہ بھی ہم سے درست پہلے رویہ اہل نہیں. کتاب نے اس سے معمولی ہمیں اس فائدہ کو بھی نہیں فالو اٹھایا. کرنا ہے، ہمیں اتباع تو کرنا اصل ہے، اہل سمجھ القرآن آئے وہ یا ہیں نہ جو آئے. قرآن پڑھیں اور اس پر اول تو کوئی عمل ایسی کرنے بات ہے والے نہیں جو ہوں. سمجھ نہ آئے. قل یا اگر نہیں ایھا آئی تو الذین ہماری اپنی ہادوا، عقلوں کا کہہ قصور ہے. دیجیے اے لوگوں جو اور یہودی بن الحمدللہ گئے ہو، اللہ کا
شکر ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے. ابھی آن لائن بھی کلاسز ہونے والی ہیں تعلیم الحدیث کی. اگر تم اور اس سچے کے علاوہ اور وہ کبھی بھی نیا اس کی کورس شروع ہو تمنا رہا ہے. نہیں کریں گے بخاری پڑھائی جا رہی ہے کہ اس مر میں. جائیں.
اور یا اس اس کے کی علاوہ وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے آن بھیجا، کیمپس بھی اور ہوتا ہے، اللہ ہر ظالموں سنڈے کو کو خوب جانتا انگلش ہے۔ میں بچیوں کے لیے ہوتا ہے حدیث کا انسان جب کورس۔ گناہ کرتا ہے تو نا ہمارے بچوں تو کے اسے اندر عام موت طور سے پر وحشت ہونے اس طرح لگتی کا ہے، وہ پھر ایک اسلامی ادب اور اور زیادہ لحاظ وہ اور ڈرتا ہے اس وہ سے۔ مینرز نہیں ہے کہ جو کہہ ایک دیجئے بے شک وہ مسلمان کے موت اندر ہونے چاہیے، جس سے تم بھاگتے ہو کیونکہ یقیناً ظاہر ہے وہ جس تم سے کلچر میں ملنے وہ والی رہتے ہیں ہے، اس کے اثرات زیادہ موت ہیں، سے تو فرار ہے ہی اور ایک نہیں۔ نارمل سی بات پھر ہے تم یہ۔ پوشیدہ اور لیکن ظاہر کو جاننے اگر والے آپ رب کی چاہتے ہیں طرف کہ ان لوٹائے کو جاؤ گے نبی صلی تو اللہ وہ علیہ تمہیں وسلم سے بتائے گا محبت جو ہو کچھ اور تم آپ کیا کی پیروی کرتے کریں، تھے۔ تو ہفتے میں ایک یاد دن کے رکھیے لیے موت انسان چند کو ہر گھنٹوں کے طرف سے لیے گھیرے ہوئے ہے، وقت نکالنا کسی ضروری طرف ہے۔ سے بھی دنیا کے بچ باقی نکلنے کام کا ہوتے رستہ رہیں گے، نہیں، ساری گھیرا زندگی تنگ ہوتا جا کام رہا ہی ہے ہے، لیکن اور ایک دن انسان آ کے کو وہ آگے دبوچ بھی لے جانا گی۔ ہے، اس کی اے تیاری لوگو کے جو لیے ایمان یہ لائے علم ہو بے حد جمعہ کے ضروری دن ہے۔ جب نماز کے ان لیے الذین پکارا جائے تو اللہ کے ینادونک ذکر من کی وراء طرف دوڑو الحجرات اور خرید و اکثرهم فروخت لا چھوڑ دو۔ یعقلون۔ یہ بے تمہارے شک لیے جو لوگ بہتر ہے آپ اگر کو تم حجروں علم کے باہر رکھتے سے ہو، آوازیں یعنی دیتے ہیں جمعہ کی ان نماز میں کے سے لیے اکثر عقل جلدی نہیں کرنی رکھتے، چاہیے، بدو لوگ اہتمام تھے۔ کے ساتھ آنا مدینہ والے چاہیے۔ تو ایسے نہیں نہیں کرتے دوڑنے تھے، سے وہ مراد تو صرف سڑک پہ سیکھ گئے دوڑنا تھے، ان کی نہیں تو ہے تربیت یا ہو گئی تھی۔ پارکنگ لاٹ میں، اس اور سے اگر یہ مراد لوگ صبر ارلی کرتے تیاری شروع یہاں کرنا تک کہ ہے آپ خود ان اور کی طرف اہتمام نکل کر کے آتے آنا ہے، تو ان کے لیے غسل بہت کرنا، بہتر صاف ہوتا۔ لباس اور پہننا، اللہ بہت توجہ سے بخشنے خطبہ والا، سننا بہت رحم اور کرنے خطبے کے والا ہے۔ دوران کوئی فضول حرکت نہ تو اس کرنا۔ ساری بات کا خلاصہ یہ آج ہے کل کہ الحمدللہ ہمیں جمعے کی نماز اپنے میں دین کے خواتین شاعر کافی کا تعداد میں ادب حاضر احترام ہوتی ہیں، کرنا چاہیے، خصوصاً اللہ کینیڈا تعالیٰ میں کا ادب، یہ ٹرینڈ بہت ہے کہ رسول مساجد اللہ میں صلی اللہ خواتین علیہ کی وسلم جگہ کا بھی ہے اور ادب، حاضر بھی ہوتی ہے، قرآن کا لیکن ادب، حدیث کا اہتمام ادب، نہیں ہے اور پھر کہ جمعہ ایسی کیسے پڑھا جگہوں کا جاتا ہے۔ ادب جہاں یہ سب اس کا بھی پڑھایا نہیں پتہ، جا رہا ہو، کبھی ایسے سنتیں لوگوں پڑھنا کا شروع کر ادب جو یہ دیتی ہیں سکھانے کہ ہم والے جمعے کے ہوں، پہلے جمعے کی تو اور سنتیں ہیں ایسا کوئی نہیں، یعنی ایک یعنی جو تقوی پہلے والا والی کلچر وہ جو تو ہے صرف اس کو زور کی ڈیولپ ہوتی ہیں، کرنے کی تم ضرورت زور ہوتی تو ہے۔ نہیں پڑھ رہے، پھر یہ کہ یا خطبے کے ایھا دوران الذین باتیں آمنوا کریں گے، ان ہنسی مذاق کریں جاءکم گے، کوئی ادھر ادھر فاسق کا کھیل شروع بنبأ کر دیں گے، تو فتبینوا۔ ان سب چیزوں سے اے پرہیز لوگوں جو کرنا چاہیے ایمان اور لائے ہو، کسی اچھی اگر کوئی کتاب سے فاسق جمعے کے تمہارے پاس کوئی آداب خبر پڑھ کر لائے تو مسجد خوب جائیں، تحقیق کر لیا کرو، پھر جب نماز کہیں پوری ہو ایسا نہ ہو جائے کہ تم تو زمین نادانی میں سے پھیل کسی جاؤ قوم کو اور تکلیف اللہ کا پہنچا فضل بیٹھو، تلاش کرو پھر اور اپنے کیے کثرت سے پر اللہ کا ذکر کیا نادم کرو ہو۔ تاکہ تم فلاح دین اور پا دنیا جاؤ۔ کے معاملات یعنی جمعے کو کے بعد درست چھٹی، اسلوب اس پر کے بعد تم چلانے کے اپنا لیے یہ کام بہت کاروبار کر اہم سکتے ہدایت ہو، دی گئی ہے لیکن روزی کی کہ تلاش کے جب کوئی دوران بھی خبر لے کر آئے مصروفیت کسی میں چیز بھی کے بارے میں اللہ کا تو ذکر اس پہ نہیں فوراً بھولنا۔ ایکشن نہ لو، اور خاص طور پر اور ایسا مسجد شخص سے جو بہت نکلنے کے وقت ریلائبل کی نہ ہو، دعا بھی یہی ہے، اللہم بلا انی تحقیق اسألک عمل نہ کرو، من فضلک، کیونکہ اس کا نقصان ہو اور سکتا جب ہے اندر تمہیں۔ آتے ہیں تو رحمت مانگتے ہیں مثلا کوئی شخص کہ آپ ہمیں کو کہتا ہے معاف آپ کر کو دے پتہ ہے اللہ، فلاں آپ کے بارے میں کیا کہتا عبادت ہے، کے لیے آپ ہم غصے باہر سے بڑک نکلیں تو اٹھتے ہیں اور دنیا فلاں کے میں پاس جا پہنچ رہے ہیں جاتے تو ہیں، فضل فون عطا کر کر، دیتے ہیں۔ وہ وَإِذَا کہتے ہیں رَأَوْا مجھے تو پتہ ہی نہیں تِجَارَةً أَوْ یہ لَهْوًا کس نے کہا، انفضوا تو إِلَيْهَا، کتنا فساد اور جب پھیلا۔ انہوں نے تجارت اور یا جان کھیل لو کہ بے تماشے کو شک تم دیکھا میں تو اس اللہ کی کے طرف دوڑ رسول ہیں، پڑے اگر اور بہت سے آپ کو کھڑا معاملات میں چھوڑ وہ دیا۔ تمہارا کہنا مان کہہ لیں تو دیجئے تم جو ضرور اللہ کے مشکل میں پاس ہے پڑ وہ جاؤ، کھیل تماشے لیکن اور اللہ نے تجارت سے تمہارے لیے بہتر ہے، ایمان کو اور محبوب بنا اللہ دیا بہترین رزق اور اسے دینے تمہارے والا ہے۔ دلوں میں مزین کر دیا۔ سورۃ یہ مزین المنافقون، کرنا کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ خوبصورت الرحمن کرنا، الرحیم، یعنی جب اذا دین کا خیال آئے، جاءک جب ایمان کا المنافقون خیال آئے، قالوا جب اللہ نشهد کے بارے انک میں لرسول سوچے تو اللہ واللہ خوبصورت باتیں یعلم سوچے، انک خوشی سے لرسولہ سوچے، واللہ محبت سے یشهد ان سوچے، المنافقین کیونکہ عام طور لکاذبون۔ پر ہم جب جب دین کا علم منافق حاصل آپ کے کرتے ہیں، پاس کوئی آتے ہیں مشکل تو عمل کہتے لگتا ہیں ہے کہ تو ہم ہم کہتے ہیں ہاں گواہی یہ دیتے کیا، ہیں لیکن کہ جب بے تقویٰ شک ہوتا ہے آپ اللہ کے تو پھر وہ رسول سب ہیں، چیزیں خوبصورت اور لگتی اللہ ہیں، بہت جانتا ہے اچھا کہ لگتا ہے آپ وہ سب کچھ۔ یقیناً اس کے یہ رسول ایمان کی ہیں، نشانی اور ہے اللہ گواہی کہ دیتا آپ ہے کو دین کہ کی بے شک باتیں منافق پسند آئیں، قطعاً جھوٹے یہ ہیں۔ ایمان دلوں میں مزین ہو چکا یعنی ہے منافق قسم اور اس کھا نے کر تمہارے اپنی لیے باتوں کفر، کی یقین گناہ دہانی اور کراتے ہیں، نافرمانی کو لیکن ناپسندیدہ اللہ ان بنا کی دیا قسموں ہے۔ کو نہیں مانتا۔ یہی لوگ ہدایت کیوں؟ یافتہ ہیں۔ کیونکہ وہ بات کریں تو تو جھوٹ ایمان بولیں، میں وعدہ دل، کریں تو خلاف زبان کریں، اور ارکان امانت تینوں رکھی سے جائے ان کے تصدیق پاس تو کرنا شامل خیانت کریں۔ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی اس پھر میں آپ دیکھیے قسمیں کفر بے اعتبار ہیں، دل سے تصدیق نہ اور کرنا، خاص طور پر جھوٹ فسوق بولنا جو زبان ہے سے اقرار نہ یہ کرنا، منافق اور کا عصیان عمل وتیرہ نہ ہے۔ کرنا، انہوں ٹھیک نے ہے؟ اپنی یہ قسموں کو ایمان کے ڈھال بنا اپوزٹ رکھا چیزیں ہے، ہیں۔ بس انہوں نے یہ اللہ اللہ کے کی طرف راستے سے سے فضل روکا۔
اور نعمت ہے اور اللہ خوب علم والا خوب حکمت والا ہے۔ اور اگر مومنوں کے دو گروہ باہم لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو آپس میں صلح کرانا ہے یہ بڑا ہی پسندیدہ کام ہے، اور اس میں انصاف کے ساتھ انسان بات کرے، کیونکہ 7 آدمی جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے سب سے پہلے جس کا نام لیا گیا وہ عادل حکمران ہے۔ ان کی باتیں سنتے رہ یعنی جائیں اگر گے، آپ صلح کرا رہے تو عدل کے ساتھ کرائیے۔ کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بغیر عقل کے یہاں مسلمانوں کا آپس کا رشتہ بتایا گیا ہے کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، چاہے وہ ایک دوسرے سے زبان، رنگ، کلچر، ہر چیز میں مختلف ہوں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء
اس سے عسى پرہیز أن کرنا يكن چاہیے، خيرا کیونکہ ایسا منهن انسان وہ سب ولا کچھ کر نہیں رہا تلمزوا ہوتا جو وہ کہہ رہا أنفسكم ہوتا ہے، ولا پھر وہ باتوں تنابزوا سے دوسروں کو خوش بالألقاب کرتا ہے۔ بئس الاسم ابو عثمان الفسوق نہدی بعد کہتے ہیں میں عمر الإيمان رضی اللہ عنہ کے ومن پاس لم تھا اور وہ يتب لوگوں سے فأولئك خطاب کر هم رہے تھے، انہوں نے اپنے الظالمون۔ خطبے میں فرمایا اے کہ لوگوں رسول جو اللہ ایمان صلی لائے اللہ علیہ ہو، وسلم نے فرمایا کوئی قوم کسی مجھے اپنی قوم کا امت پر مذاق سب نہ سے زیادہ اڑائے، ڈر اس منافق کا ہے جو ممکن ہے زبان وہ آور ان سے ہوتا ہے، بہتر کیونکہ ہوں اپنی باتوں سے اور وہ نہ دوسروں کو عورتیں دوسری غلط عورتوں چیزوں کا، پر کنونس کر لیتا ممکن ہے۔ ہے کہ وہ ان سے اور جب بہتر ان سے ہوں کہا جاتا ہے اور کہ نہ تم آؤ اللہ اپنوں کے کو رسول عیب تمہارے لگاؤ لیے بخشش کی اور دعا نہ کریں، ایک دوسرے کو تو یہ برے اپنے سروں کو القاب موڑ دو۔ لیتے ہیں، ایمان اور کے آپ انہیں بعد دیکھتے ہیں فسق کہ کا یہ نام تکبر بہت کرتے ہوئے برا رک ہے، جاتے ہیں، اور جو لوگ یعنی توبہ نہ رسول صلی کریں اللہ علیہ تو وسلم کے وہی پاس ظالم جانا ان ہے۔ کو پسند نہیں، تو اس آیت ان میں کے کچھ لیے اور یکساں معاشرتی ہے، آداب خواہ ہمیں آپ دیے ان گئے کے لیے ہیں۔ بخشش مانگے مسلمان یا نہ مسلمان کا مانگے، بھائی ہے، لیکن یہ اللہ اخوت انہیں کب ہرگز قائم نہیں رہتی ہے بخشے جب گا۔ ہم ان آداب پر بے ان شک چیزوں اللہ پر عمل نافرمان کرتے لوگوں ہیں۔ کو ہدایت نہیں دیتا۔ سب سے پہلی چیز جسے یعنی منع کیا کہ وہ منافقین مذاق کے حق اڑانا میں ہے۔ پھر آپ کی دعائے کتنا بخشش کبھی قبول عمل نہ ہے یہ ہوگی۔ کہ جس سے یہی وہ دوسرے کا لوگ ہیں دل جو ٹوٹ کہتے ہیں ان جاتا ہے، لوگوں پر یعنی خرچ نہ آپ کے کرو اور اس کے جو درمیان دلوں کی رسول دوری اللہ آ کے جاتی پاس ہے، ہیں، یہاں تک کہ یہ شدید بغض منتشر ہو پیدا ہو جائیں، جاتا ہے، جو انسان کچھ اپنی کھانے کو نہیں تذلیل ملے گا تو سب برداشت چھوڑ نہیں کر دیں گے آپ سکتا، کو، اور حالانکہ مذاق آسمانوں اڑانے اور کے پیچھے زمین بھی کے اصل وجہ خزانے تکبر اللہ ہی ہی کے ہوتی ہیں، ہے۔ لیکن یہ منافق نہیں مجلس میں سمجھتے۔ کسی کا مذاق اڑانا بھی یہ منع ہے کہتے اور ہیں اگر ہم اکیلے میں بھی مدینہ کی مذاق طرف اڑانا واپس منع ہے، لوٹے تو جو عزت والا اپنوں ہے کا وہ بھی منع ذلت ہے اور والے کو دوسروں وہاں کا بھی سے منع ضرور ہے۔ نکال باہر اور کرے وجہ گا، کیا بتائے گی اور کہ عزت ہو تو صرف سکتا ہے اللہ کہ کے وہ لیے جسے تم اور اس کے حقیر رسول سمجھ کے کے اس لیے کا اور مذاق مومنوں اڑا کے رہے ہو، لیے ہے، وہ اللہ کے لیکن ہاں تم منافق سے نہیں زیادہ بہتر جانتے۔ ہو، اصل کیونکہ میں اچھا ایک برا ہونے کا غزوے میں یہ معیار لوگ بھی شکل شامل صورت ہو نہیں گئے ہے، تھے، یہ اور مال و وہاں انہوں دولت نے نہیں کچھ ہے، ایسی شرارتیں بلکہ کی وہ تو دلوں کے اور نبی تقوی صلی پر، اللہ علیہ وسلم تقوی اور تو دل صحابہ کے کے اندر بارے میں ہوتا کچھ باتیں ہے، کی، کسی اور کو نہیں وہ پتا باتیں میرے آپ دل میں تک کتنا پہنچی، تقوی اور مجھے جب نہیں آپ نے پتا تحقیق کی آپ تو میں انہوں سے نے ہر ایک صاف کے دل میں انکار کتنا کر دیا، تقوی ہے، اور لیکن اللہ پھر کو سب کا اس پر پتا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم اور جب پھر واپس الگ جائیں سے گے عورتوں کا مدینہ ذکر تو کیا ان گیا، لوگوں کو کیونکہ یعنی اللہ کے عام رسول صلی طور اللہ پر علیہ وسلم کو اور مذاق اڑانے صحابہ کی کو جو وہاں سے خاصیت ہے نکال دیں گے، یہ یہ ہمارے خواتین میں ملک زیادہ میں آ پائی کے یہ جاتی کر ہے، رہے ہیں۔ بعض اوقات اپنے یا بچوں کو مذاق ایھا اڑا رہے ہوتے الذین ہیں۔ آمنوا لا تو یاد تلھکم رکھیے ہر طرح کا اموالکم ولا مذاق اڑانا حرام اولادکم ہے، عن ذکر اللہ۔ کسی کی اے نقل لوگوں جو اتارنا ایمان لائے ہو، پسندیدہ عمل تمہارے نہیں۔ مال اور تمہاری اچھا ہو اولاد سکتا ہے تمہیں آپ نے بھی اللہ ایک کے ذکر ایکسپیرینس سے کیا ہو غافل نہ کر کہ دیں۔ ہمارے ہاں بیک ہوم یہ دو چیزیں کالجز ایسی میں ہیں جن کی جو محبت میں اینول انسان پارٹی شدید ہوتی مبتلا ہے، جب ہوتا ہے، ایک کلاس دوسرے کو وَإِنَّهُ رخصت کر رہی لِحُبِّ ہوتی ہے، الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سارا سال اور اس کے ٹیچرز سے ساتھ پڑھا ساتھ اس کی ہوتا ہے اولاد اور اس کو اس بڑی دن پیاری ہوتی ہے۔ ٹیچرز کا مال میں مذاق کچھ اڑانے کمی کی ہو جائے ایکٹنگ تو ہو رہی ہوتی ہے، انسان مذاق سب سے مذاق میں ان پہلے کے دین بارے میں کا بری کام بری چھوڑتا باتیں ہے، کہی جا رہی اور ہوتی اسی طرح تو اولاد سوچتی کو ہوں کوئی کہ بیماری ہو سارے جائے، سال تکلیف کی ہو جائے محنت کا یہ یا صلہ کوئی دیا آپ غم نے دکھ جاتے ہو ہوئے تو سب کہ سے آپ ان پہلے کو ذلیل اسی کر کے کام کو جا رہے خیر ہیں، بات کہتا ہے۔ کبھی لہجے اللہ کا ماشاء مذاق، کبھی اللہ، چال کا تو یہاں مذاق، پر کبھی کسی فرمایا اور بات کا کہ مذاق۔ مال اور اولاد نبی صلی کی اللہ علیہ خدمت وسلم نے فرمایا میں تمہیں پسند نہیں اللہ کے کرتا کہ ذکر میں سے کسی غافل نہ انسان کرے، کی نقل کیونکہ اتاروں، بچوں سے ہم خواہ باتیں مجھے کرتے یہ رہتے ہیں کچھ یا ان مل کے جائے، کام یعنی کرتے بہت رہتے ہیں بڑی اور انہی میں دولت بھی کھوئے مل رہتے جائے، ہیں، میں اور کسی کی پھر نقل نہیں اتاروں گا۔ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اب نمازیں بھی کامیڈی لیٹ کے پڑھتے نام ہیں، سے بعض مائیں تو کیا کیا نمازیں نہیں چھوڑ دیکھتے دیتی، آپ۔ بچہ پیدا ہوا پھر اسی نماز طرح چھوڑ دی، ایک دوسرے کیا پر ہے؟ عیب نہ لگاؤ، مصروفیت۔ جیسے کہا مصروفیت نا تو بہانا ہی اپنے نہیں ہے آپ کو نماز قتل کے نہ لیے، کرو تو اسی طرح اور جو اپنے ایسا آپ کو کرے عیب نہ تو دو، یہی لوگ خسارہ یعنی پانے والے دوسرے پر ہیں۔ عیب لگانے والا یعنی جو حقیقت میں مال اور اپنے آپ پہ اولاد عیب میں لگا کھو رہا ہوتا ہے، جائے کیونکہ اور آپ کے اللہ منہ کے سے ذکر کو جو بھول لفظ جائے نکلتے ہیں اور تو جو ایسے بات لوگ نکلتی نقصان ہے اٹھائیں وہ گے۔ آپ کو گندا کر رہی ہوتی ہے۔ ذکر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء آپ و اپنے صفات عیب بھی ظاہر ہیں، کریں، آپ اللہ اپنی کی حقیقت تسبیح اور اور اس کی اصلیت حمد، ظاہر کر رہے اللہ ہیں۔ کی بڑائی بزرگی، اسلام نے تسبیح صرف تحلیل، نصیحت کرنے کی اجازت اللہ دی ہے، تعالیٰ کے غلطی احکامات کو پر عمل پروموٹ کر کے کرنے اس کی کا ذکر نہیں۔ کرنا، تو لوگوں کے اور عیب افضل ظاہر ترین کرنے کی ذکر بجائے ہے ان پہ پردہ ڈالنا قرآن پڑھ چاہیے۔ کر اللہ کو یاد نبی صلی رکھنا، اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو اسی کسی طرح مسلم پر استغفار پردہ کرنا، ڈالے دعا اللہ مانگنا، اس پر پردہ عاجزی اور ڈالے گا۔ انکساری کرنا۔ پھر اسی پھر طرح ایک دوسرے فرمایا کو برے وَأَنفِقُوا، القابات سے نہیں نفاق دور بلانا کرنے والی چاہیے، چیز ہے مثلا انفاق فی سبیل اللہ، لنگڑا، اللہ لولا، کے راستے میں مال اندھا، خرچ کرنا، کالا، ٹھگ
ڈگنا اور کبڑا، جو رزق ہم نے اس تمہیں طرح کے دیا لفظ ہے نہیں کسی کے لیے اس میں بولنے سے اللہ چاہیے. کی راہ میں خرچ کرو. اسی طرح کسی اس سے کی پہلے کہ عیب تم سے میں سے اس کسی کو کو نہیں موت آ پکارنا جائے چاہیے. تو وہ وہ فلاں کہے اے چور، میرے وہ رب فلاں تو نے مجھے قریب اور مدت برے تک لفظ. مہلت کیوں نہ دی جو کہ میں القاب صدقہ تحقیر اور کرتا اور تذلیل نیک کے لیے نہ لوگوں میں ہو سے ان ہو کی جاتا. رخصت ہے. حمید یعنی موت طویل، کے وقت لمبا حمید، انسان تو کی اس تمنا میں کسی کیا کی ہوگی تذلیل مراد نہیں، کہ صرف ایک دفعہ میں ڈسٹنگوش واپس کرنا جاؤں ہے. اور اپنا مال تو اپنے لیے ان آگے کاموں کے کا لیے خرچ کر کے ارتکاب آؤں. کرنے والا مومن ہونے کے دیکھیں باوجود ہم مال فاسق کس ہے، طرح خرچ یاد کرتے ہیں، رکھیے. یا اپنی دنیا وہ کی اللہ کا ضروریات کے لیے، نافرمان ہے. یا اپنے اور بچوں کی ایمان لانے ضروریات کے کے لیے، بعد یا ذاتی فاسق ضروریات کے لیے، یا کہلوانا اپنے یہ بہت ہی آس بری پاس بات والوں ہے، کی ضروریات کے اور لیے جن کی توبہ نہ کفالت کرنے ہمارے ذمہ والے ہوتی ہے. ظالم ہیں. بعض اوقات ہم پھر ضرورت کے لیے فرمایا خرچ یا کرتے ہیں اور بعض الذین اوقات آمنوا ضرورت کے اجتنبوا لیے نہیں، کثیرا من صرف لگژری کے الظن. لیے، اے صرف لوگوں جو ایمان انٹرٹینمنٹ لائے کے ہو لیے، بہت زیادہ گمان کرنے صرف سے اجتناب اپنی کرو. خواہشات پوری بے کرنے شک کے لیے بعض کہ گمان ہماری گناہ زندگی ہے. تھوڑی اور خوشگوار نہ ہو جائے، تم اچھی ہو جائے، تجسس کرو، کمفرٹیبل ہو اور جائے نہ تم میں سے وغیرہ کوئی وغیرہ، کسی کی اسٹینڈرڈ غیبت بڑھانے کرے. کے لیے. کیا تم میں سے کوئی یہ لیکن اپنی پسند آخرت کرتا کے ہے لیے کہ کیا وہ خرچ اپنے کرنا مردہ ہے؟ وہ بھائی بھی کا تو اپنے گوشت لیے کھائے؟ خرچ کرنا ہے نا. استغفر اللہ. پھر وہاں پھر کے لیے تم کچھ اسے بچتا ہی نہیں، ناپسند کرو گے. یا اور اللہ بچتا سے تو ڈرو، بہت تھوڑا بے بچتا شک ہے. اللہ بہت توبہ اور قبول جب کرنے کسی والا، شخص کی نہایت موت کا رحم وقت آ کرنے والا جاتا ہے. ہے تو ہمیں اللہ اسے مومن کے ہرگز بارے مہلت میں نہیں دیتا، اچھا گمان اور رکھنے کا اللہ حکم اس دیا کی گیا خوب ہے. خبر رکھنے والا ہے جو یعنی کچھ جو تم اس کرتے کے ہو. کچھ کرتے ہوئے دیکھو تو فوراً سورۃ گمان نہ قائم التغابن. کر لو، بلکہ اچھی بسم بات سوچو، اللہ کیونکہ زیادہ تر گمان الرحمن بے بنیاد اور گناہ پر مشتمل ہوتے ہیں، الرحیم اور گمان سب سے جھوٹی بات ہے. یسبح اسی طرح للہ گمان کا ما فی نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان تجسس شروع کر دیتا السماوات ہے. اس لیے ولا وما تجسسوا فی کہہ کے اس کا بھی بند الارض باندھا گیا. تجسس له نہ کرو، جاسوسی نہ الملک کرو، وله خفیہ باتیں معلوم الحمد کرنے کی کسی کی کوشش نہ وهو کرو. على
کیونکہ برے گمان کے نتیجے میں جاسوسی ہوتی ہے نا. اور پھر عیبوں کی ٹو نہ لگاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے عیبوں کا پیچھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کا پیچھا کرے گا، اور جس کے عیبوں کا پیچھا اللہ تعالیٰ کرے وہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا. اور اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے غیبت کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسی کے لیے اس کو روکنا چاہیے، اور اسی کے لیے سب تعریف اور بات کرتے اور وہ ہر چیز پر دوسروں کو ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ساری اے لوگوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں کنبے اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ ہے، اور کوئی مومن جس کا تقویٰ ہوگا اس کی عبادات بھی اچھی ہوگی، جس کے اندر تقویٰ ہوگا اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، اس کے دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ بھی اچھی ہوگی، کیونکہ وہ ہر موقع پر اللہ سے ڈر رہا ہے. اس نے آسمانوں اور بے زمین شک کو اللہ حق کے خوب ساتھ علم پیدا والا، کیا، خوب خبر رکھنے اور والا اسی ہے. نے تمہاری صورتیں تو بنائی، اللہ کے بہت نزدیک اچھی عزت بنائی، کی بنیاد اور اسی کی طرف تقویٰ لوٹ ہے. کر جانا ہے. اگر اللہ کی نگاہ میں اپنا کوئی واپسی بھی مقام اسی کی بنانا طرف چاہتے ہو ہے. تو وہ تقویٰ جانتا ہے اختیار جو کرو. کچھ آسمانوں اور قالت زمین میں الاعراب ہے، آمنا، اور وہ جانتا ہے بدویوں جو نے تم کہا ہم چھپاتے ہو، ایمان جو تم لائے. ظاہر کرتے کہہ ہو. دیجئے تم ایمان اور نہیں اللہ تو لائے، سینوں کے لیکن بھید کہو کہ خوب ہم جاننے مطیع والا ہو ہے. گئے. حالانکہ کیا ابھی تمہارے ایمان پاس ان تمہارے لوگوں دلوں کی میں خبر داخل نہیں آئی ہوا، جنہوں اور نے اس اگر سے تم پہلے اللہ کفر اور کیا اس کے تھا، رسول کی پھر اطاعت انہوں نے کرو اپنے گے کیے کا تو وہ وبال تمہارے چکھا، اعمال میں اور سے ان کے کچھ لیے بھی کمی دردناک نہ عذاب کرے گا. ہے. بے شک یعنی اللہ بہت انسان کو بخشنے والا، کفر کرنے نہایت والی رحم کرنے پچھلی والا قوموں کے ہے. انجام پر نظر رکھنی چاہیے. انما اللہ نے المؤمنون ان کو الذین برباد کر آمنوا دیا، باللہ تو اللہ کی ورسولہ نافرمانی میں کوئی خیر ثم نہیں. لم یرتابوا، دنیا میں بھی بے لوگ شک اپنی مومن تو سرکشی وہ کا ہیں وبال چکھ جو لیتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول پر یہ ایمان اس لیے لائے کہ پھر ان وہ کے شک رسول میں ان کے نہیں پاس پڑے، واضح اور دلائل انہوں لے نے کر اپنے آتے مالوں تھے. اور اپنی تو جانوں یہ سے اللہ کہتے کے کیا راستے میں انسان جہاد ہماری کیا، رہنمائی کریں یہی گے؟ لوگ بس سچے انہوں نے ہیں. کفر کیا اور منہ موڑ گئے، اور اللہ نے یعنی بھی ان اپنی کی پرواہ جان نہ اور کی. مال کے ساتھ اللہ کے اور راستے اللہ میں بہت خرچ بے کرنے نیاز، والے اپنے دعوے خوب میں بھی تعریف سچے والا ہیں. ہے. تو صدقہ وہ ہمارے لوگ جنہوں نے ایمان کی کفر کیا، سچائی کی دلیل انہوں نے ہوتا ہے. دعویٰ کیا کہ وہ ہرگز صدقہ اٹھائے نہیں جائیں گے. آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں؟ کیا تم اللہ میرے کو رب اپنے کی دین قسم سے تم آگاہ یقیناً کرتے ہو؟ ضرور اٹھائے حالانکہ جاؤ گے، اللہ جانتا تو ہے جو کچھ کچھ تم نے کیا آسمانوں میں ضرور ہے اس کی خبر اور دیے جو جاؤ زمین گے. میں ہے، اور اور یہ اللہ ہر اللہ پر چیز کا بہت خوب علم آسان رکھنے ہے. والا ہے. بس ایمان قل لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول تعلمون کا پر کیا مطلب؟ اور اس تعلیم نور پر دینا. جو ہم نے نازل تو کیا ہے. تعلیم جو ہوتی اور ہے وہ اللہ کسی اس کو کی بات خوب بتانے خبر کا رکھنے سب سے والا ہے پختہ جو تم طریقہ کرتے ہوتا ہے. ہو. نور سے مراد یعنی ایک اللہ ہوتا ہے کی کسی طرف کو سے نازل انفارمیشن کردہ پاس وحی کرنا، ہے، وہ تو ایسے راہ چلتے بھی دے جس دیتا ہے دن وہ انسان. تم سب کو اور جمع ایک ہے ہونے کے دن تعلیم جمع دینا. کرے گا. یمنون وہ ہار جیت علیک کا ان دن اسلموا ہوگا. قل لا تمنوا کچھ لوگ علی ہاریں گے، کچھ اسلامکم، جیتیں گے. یہ آپ پر احسان اور جو کوئی جتاتے ہیں کہ اللہ یہ پر ایمان اسلام لائے لے اور آئے نیک ہیں. عمل کرے، کہہ دیجئے وہ مجھ اس پر سے اپنے اس کی اسلام کا برائیاں دور کر احسان دے مت گا، جتاؤ، اور بلکہ اسے اللہ ایسے تم پر باغات میں احسان داخل کرتا کرے ہے گا کہ اس جن نے کے تمہیں نیچے ایمان نہریں کی بہتی راہ ہوں دکھائی گی، اگر وہ تم ان میں سچے ہمیشہ ہو. رہنے والے ہیں. یعنی کسی کا یہی مسلمان بہت بڑی ہونا کامیابی دوسروں ہے. پر احسان نہیں، تو یہاں اس کا قیامت کے فائدہ دن کو خود اسی یوم کی ذات کو التغابن کہا ہوگا. گیا. ان اللہ تغابن یعلم غیب تجارت میں، السماوات بیع میں ایک والارض دوسرے کو نقصان واللہ پہنچا کے خود بصیر فائدہ بما حاصل کرنا ہوتا تعملون. ہے. بے شک یہ اللہ قیامت کے آسمانوں ناموں میں اور سے ایک زمین نام کے ہے. غیب جانتا اس ہے، دن جنتی اور جو تم جہنمیوں کو عمل نقصان کرتے میں ہو رکھ کر خود فائدہ اللہ حاصل اسے کریں خوب گے. دیکھنے والا ہے. کچھ تمہارے لوگ اعمال جیتیں گے، اللہ کی کچھ ہاریں نگاہ گے. میں ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچتی، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے حصے میں لکھی ہوتی ہیں کہ بندوں پر آزمائش آئے گی. تکلیفیں مومن، منافق، مشرک، کافر سب پر آتی ہیں، کیونکہ یہ انسان کے امتحان کے لیے ہیں. لیکن تکلیف آنے پر سب میں فرق ہو جاتا ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، وہ صبر اور شکر کے ساتھ اس وقت کو گزارتا ہے. کافر مصیبت اور پریشانی میں اللہ سے ناراض ہوتا ہے اور شکوے کرتا ہے. اور جس شخص کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجھے اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے تو گویا اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی. اس پر پھر اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، اور وہ ہر طرح کے حالات میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو بے شک ہمارے رسول کے ذمہ تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے. یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی دین کا حصہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. یعنی جس طرح تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، مصیبت یا راحت بھی اس کے حکم سے آتی ہے. تو ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اس پہ بھروسہ کیا جائے. اس کو پکارنا اور اس پر توکل کرنا عبادت ہے.
یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، اتنے قریبی رشتے بھی تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، پس ان سے محتاط رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ دشمن کب ہیں تمہارے؟ کہ تمہارے دین کے دشمن ہیں، کیونکہ جو اولاد دین میں مددگار ہوتی ہے، دین پر عمل کرنے والی ہوتی ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور یہاں بیوی اور اولاد کا خاص ذکر کیا گیا، بیوی کے لیے شوہر بھی، کیونکہ انسان کی طبعی محبت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے، چاہے اختلافات ہوں چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اللہ نے ایک محبت ڈالی ہوتی ہے ان رشتوں میں، اور یہ ایسے رشتے ہیں جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے ان کے ساتھ بھی رہنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے رہو، حسن معاملہ کرو، وعاشروہن بالمعروف، اور وہ کیسے ممکن ہے؟ درگزر کر کے، عفو درگزر اور نصیحت، اور پھر معاف کرنا اور بخش دینا، جانے دینا، باتوں کو دل میں نہیں رکھ کے بیٹھ جانا۔ تو یہی طریقہ ہے زندگی کی گاڑی چلانے کا، یہ اس کا فیول ہے، اس کے بغیر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ کون انسان ہے جو غلطی نہیں کرتا؟ اگر آپ کو کسی سے شکایت ہے تو کسی کو آپ سے بھی تو ہوگی نا، صرف دوسرا ہی تو نہیں غلط، آپ میں بھی تو کچھ غلطیاں ہوں گی، تو اس لیے انسان کو ہمیشہ درگزر سے کام لینا چاہیے، معاف کرتے رہنا چاہیے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اور یہ معاف کرنے سے اولاد کی اصلاح بھی ہوتی ہے پھر، لیکن اگر آپ ہر بات پہ نوک جھونک، ہر بات پہ غصہ کریں تو اور بگاڑ ہوتا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ وہ اچھے بھی ہوں، نیک بھی ہوں، پھر بھی آزمائش ہے، کیونکہ پھر ہر وقت خوف لگا رہتا ہے کہ یہ کہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے، یہ کہیں چلے نہ جائیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، بس اللہ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور جو کوئی اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو مال اور اولاد کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ چند چیزوں کی تاکید کی گئی، حسب استطاعت تقوی، سمع اور اطاعت، اور اس کے راستے میں خوب مال خرچ کرنا، بخل سے گریز کرنا۔ اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہیں استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو شخص استطاعت کے باوجود احکام پر عمل نہیں کرتا اس کے لیے اللہ کی پکڑ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سمع و اطاعت پر بیعت بھی لیا کرتے تھے کہ ہم سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ نہایت قدردان نہایت پردبار ہے۔ یعنی تھوڑا خرچ کرنے پر بھی بے حساب اجر دے گا، تمہارے گناہوں کو فوری نہیں پکڑتا، تمہیں معاف کر دے گا۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ سورۃ الطلاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے آغاز میں طلاق دو، اور عدت کو شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو، گھر عورت کا ہوتا ہے، انہیں ان کے گھروں سے نہیں نکالو، اور نہ وہ خود نکلیں مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، پھر اس صورت میں رہنے کی حقدار نہیں، اور یہ اللہ کی حدود ہے، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، آپ نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ یعنی ایک دفعہ طلاق دی ہے، نکال باہر نہیں کرو، گھر میں ہی رکھو، عورت عدت گھر میں ہی گزارے، اس دوران شوہر 3 مہینے کے اندر اندر رجوع بھی کر سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ غصے میں آ کے طلاق دی اور عورت گھر میں ہی ہے، اور اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ میرے لیے اچھا فیصلہ نہیں، اور اس کے رویے میں بھی بہتری آئے گی، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی صورت پیدا کر دے، یعنی تمہارے درمیان تعلقات اچھے ہو جائیں، تمہاری دوستی ہو جائے۔ اور اگر رخصت کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے ایک اور راستہ کھول دے گا۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچے تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو،
یا بھلے طریقے سے جدا کرو، بھلے طریقے سے، معروف معروف. جو نیک انسان ہوتا ہے نا اس کے ایسے ہی انداز ہوتے ہیں. اور اپنوں میں سے 2 عدل والوں کو گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو. یہ نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. بڑی خوبصورت آیت ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکل آئے گا. یعنی جو تقوی اختیار کرے گا، معروف طریقے سے دوسرے کے لیے معاملہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے گا، آسانی کر دے گا. یہ تقوی کے فائدے ہیں. قرآن میں مشکل سے نکلنے کے لیے سب سے بڑی آیت یہی ہے کہ کسی بھی مشکل کا آپ شکار ہیں، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا تھا. اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے تو وہ اسے کافی ہے، وہ کافی ہو جائے گا. بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے. یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. یعنی جیسے چاہے اپنے ڈرنے والے کے لیے اللہ نجات کی راہیں پیدا کر دے. اسباب تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، وہ کوئی بھی سبب بنا سکتا ہے. اور تمہاری وہ متعلقہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان عورتوں کی بھی جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا اور جو حمل والی ہیں تو ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں. اور جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. تو آسانیوں کا راستہ تقویٰ ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا. تو تقویٰ کے بہت فائدے ہیں. اس صورت میں 5 فائدے بتائے گئے کہ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اس جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، اس کے معاملات میں آسانی پیدا کر دے گا، اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم. انہیں اپنی وسعت کے مطابق وہاں رہائش دو جہاں تم خود رہتے ہو، اور ان پر تنگی کرنے کے لیے تم انہیں تکلیف نہ دو. اور اگر وہ حمل والی ہو تو ان پر خرچ کرتے رہو، کھلاؤ پلاؤ ان کو یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں. پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں یعنی بچے کو تو انہیں ان کی اجرتیں ادا کر دو، اور آپس میں بھلے طریقے سے مشورہ کیا کرو طلاق کے بعد بھی. اور اگر تم نے باہم دشواری پیدا کی تو اس کو کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی یا دوسری طلاق میں عدت پوری ہونے تک عورت کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا. اور یہاں پر یہ نہیں کہ کہیں بھی رکھ دو، جہاں تم خود رہتے ہو وہاں رکھو ان کو، نہیں اپنی وسعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق. اور اس دوران شوہر کے گھر رہتے ہوئے خرچے کا ذمہ دار شوہر ہی ہوگا، عورت الگ سے نہیں کمائے گی. اور دوران عدت کسی عورت کو اذیت بھی نہیں دینی چاہیے. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. اور حاملہ عورت کا دوران عدت نان نفقہ بھی شوہر کے حصے میں ہے. طلاق یافتہ عورت کا بچہ باپ کا ہوتا ہے، ماں کا نہیں ہوتا، کیونکہ اولاد باپ کی طرف سے چلتی ہے، اللہ ہی کہ چھوٹا ہے بچہ، لیکن جب بڑا ہوگا تو اس کو چوائس دی جائے گی کہ وہ کس کے ساتھ جاتا ہے، لیکن نسبت اس کی اپنے باپ کی طرف ہوگی، ماموں خالو وغیرہ کی طرف نہیں ہوگی. وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا اسے چاہیے کہ وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا. جتنا ہے اس میں سے ہی دے دو. اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس نے اس کو دیا. ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا. اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا اور انہیں ہولناک عذاب دیا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جب انسان ضائع کرتا ہے تو اس کا ایسا ہی نتیجہ نکلتا ہے. تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ تھا. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو، وہ جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے. پچھلی آیات میں دنیا کے عذاب کا ذکر تھا، اس میں آخرت کے عذاب کا ذکر ہے. ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سرکشی سے بچنا چاہیے، ہر حکم کو ماننا چاہیے. رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، ایک ایسا رسول جو تم پر اللہ کی واضح آیات کی تلاوت کرتا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لائے. اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ابد تک. یقیناً اللہ نے اسے اچھا رزق دیا ہے.
قرآن کے ساتھ حدیث کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور انہی کی مانے زمین بھی، 7 زمینیں بھی ہیں، اور ان کے درمیان حکم اترتا رہتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کا علم سے یقیناً احاطہ کر رکھا ہے۔ اب یہ جو آسمان ہے ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اللہ نے بتا دیا، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ 7 ہی آسمان ہیں، اور اس طرح زمینیں بھی بتا دی، تو ہم اس کو مانتے ہیں کہ زمینیں بھی ایسے ہی ہوں گی۔ اور اب تو اتنے سیارے ڈسکور ہو چکے ہیں، انسان کے لیے ہو سکتا ہے ایک دن وہ جا کے کسی اور زمین کے لوگوں کو ڈسکور کر لے۔ اور یہاں پر اللہ کے علم کے احاطے کا ذکر کیا گیا، کیونکہ جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں میرے علم رکھتا ہے تو پھر وہ اچھے کاموں کی کوشش کرتا ہے۔ سورۃ التحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے شہد اپنے اوپر حرام کیا تھا، لیکن اللہ نے اسے روک دیا۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، یعنی اگر قسم کھا بھی لیا تو قسم توڑ دو، کفارہ دے دو، اور اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بات پہ قسم کھائی لیکن اس سے بہتر چیز پائی تو پھر قسم توڑ کے کفارہ دے دیں، اور ناجائز کام کی تو قسم توڑ کے لازماً کفارہ دیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اس لیے اس نے ایمان والوں کو مشکل جگہوں سے نکلنے کے راستے بتا دیے ہیں۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے راز کی کوئی بات کہی تو جب اس نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ نے اس کو اس نبی پر ظاہر کر دیا تو اس نے اس کا کچھ حصہ بیوی کو بتا دیا اور کچھ سے اعراض کیا۔ پھر جب اس نبی نے اس کو اس کی خبر دی تو وہ کہنے لگی، آپ کو یہ کس نے بتایا ہے؟ کہا، مجھے اس نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والا، بہت باخبر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے گھرانے والے بھی انسان ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان بھی انسانوں والی کبھی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل بھٹک گئے ہیں، اور اگر تم نے اس نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی تو بے شک اللہ اس کا مولا ہے، اور جبریل اور صالح مومن اور اس کے بعد فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا، اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو امید ہے کہ اس کا رب اسے بدل کر تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے، جو مسلمان، مومن، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزے دار ہوں، شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں۔ اس آیت سے ملتی جلتی آیت سورۃ الاحزاب میں بھی گزری ہے۔ تو اس آیت میں سب بیویوں سے خطاب ہے کہ اگر تم نبی کے ساتھ تعاون نہیں کرو گی تو پھر اللہ اس کا دوست ہے، جبریل دوست ہیں، اور سارے نیک مومن دوست ہیں، اور فرشتے بھی، پھر تم کیا کرو گی اکیلی؟ اور پھر اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بیویاں دے، نبی کے پاس تو بہت کچھ ہے، تمہارے پاس کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے کمپنسیٹ کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی ایک نہایت اہم ذمہ داری انہیں بتائی جا رہی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی کہ صرف خود ہی نیک نہیں بنو، اپنے بچوں کا بھی خیال کرو، اپنے گھر والوں کا بھی، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرو،
ان کے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کا اہتمام کرو، انہیں دین کی تعلیم دو، انہیں اللہ کی پہچان کراؤ، انہیں رسول سے محبت سکھاؤ، صحابہ سے محبت سکھاؤ، انہیں نماز کا طریقہ سکھاؤ، انہیں زندگی گزارنے کے اسلامی آداب اور اخلاق سکھاؤ۔ یہ مسلمان پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، ورنہ اس پر پوچھ ہوگی۔ ہمارا کام صرف یہ نہیں کہ ان کو کما کے لا دیں اور پکا کے کھلا دیں، بلکہ اخلاقی تربیت، ایمانی تربیت بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے، اور بچپن سے ہی بچوں کو احکامات پر عمل کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، آج کے دن تم معذرت نہ کرو، یقیناً تم اسی کا بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ جہنم میں جانے کے بعد جہنمی عذر پیش کریں گے، لیکن ان کے عذر قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے خالص توبہ کرو، امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور تمام کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ توبۃ النصوح کرنا، سچی اور خالص توبہ کرنا، اللہ کی طرف پلٹ آنا۔ غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر کے نیکی کی طرف واپس پلٹ آئے، اور اگر بندوں کے حقوق مارے ہیں تو جہاں تک ممکن ہو انہیں ادا کرے اور معافی مانگے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایمان والے اپنے نور کے پورا ہونے کی دعا مانگیں گے۔ دنیا میں بھی مانگنی چاہیے، لیکن خاص طور پر آخرت میں، کیونکہ حشر کے میدان میں ایمان والوں اور منافقین کے درمیان دیوار حائل کی جائے گی اور منافقین اندھیرے میں آ جائیں گے۔ تو ایمان والے اس خوف سے کہ منافقین کی طرح ہماری روشنی بھی بجھ نہ جائے، وہ اللہ سے نور کو پورا کرنے آخر تک ساتھ ہونے کی دعا کریں گے۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی ایک مثال بیان کی ہے۔ وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، تو ان دونوں نے ان سے خیانت کی، تو اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نیک بندے کی بیوی نیک نہ ہو تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ہر ایک کو اپنے لیے خود ہی کچھ کرنا ہے، اور پیغمبر کی بیوی ہوتے ہوئے بھی انسان اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم سے پھر نجات نہیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور دیگر بھی لوگ ایسے تھے کہ جن کے والدین میں سے کوئی مسلمان نہیں، کوئی ماں مسلمان نہیں، تو اس پر انہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ قصے ازواج مطہرات کو سنانے کے لیے نہیں، ان کے ایمان اور تقوی کی تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے قرآن میں۔ یہ دراصل اہل ایمان کو، عام لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے، جب اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا، تو ہم نے اپنی ایک روح اس میں پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، یعنی ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ حضرت مریم، جنہوں نے پاکیزہ زندگی بسر کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امانت کا حامل بنایا تو اس کو انہوں نے پوری طرح نبھایا۔ اور خاص خوبی ان کی کیا؟ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، کہ وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔